عافیت والا اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، کیونکہ عافیت کی دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے مصیبت کی دعاؤں سے۔ حالانکہ عافیت میں ہمارا فائدہ ہے، عافیت کا معنی ہے ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی سکون، چین و سکون، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ تو بندہ رب کو تو بندے کے دل کی جو کیفیات ہیں وہ پتہ ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ نثار ہونا چاہتا ہے اور میرے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنا چاہتا ہے، لیکن بس اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میں عافیت سے خوش ہوتا ہوں، عافیت کی دعا سے خوش ہوتا ہوں، اب مجھے خوش کرنے کے لیے عافیت مانگ رہا ہے، ورنہ تو یہ فدا ہونے کے لیے تیار ہے اور زیادہ پسند ہے اس کو، چاہے آپ کی کیفیت کچھ بھی ہے۔ اب ہماری کیفیت ہوتی ہے بخل کی، تو ہمیں حکم ہے کہ خرچ کرو، اس کیفیت کا شکار نہ ہو۔ ہماری کیفیت ہے ریاکاری کی، تو حکم ہے چھپاؤ۔ جس طرح بری کیفیت ہم پر آتی ہیں تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے، اسی طرح اچھی کیفیت بھی آتی ہے بندے پر، لیکن وہ کم درجے کی پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو جو ہمیں زیادہ پسند ہوتی ہے اور رب کو اتنی پسند نہیں ہوتی، تو جو ہمیں کم پسند ہوتی ہے اور رب کو زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ترک کہ نعمت کو ترک کر رہا ہوں نا میں، ترک کا معنی نعمتیں ترک کر دینا، کرتے 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 سب کچھ ترک کر دیا، ٹھیک ہے، سب پر سے توجہ ہٹا لی، لیکن چوتھا ترک کیا کہ اس ترک کو بھی ترک کر دے، حکم کا پابند ہو جائے، عبدیت میں آ جائے۔ عبدیت کیا ہے کہ بندہ بن جا۔ بندے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جس حال میں رکھے، جب وہ جس بات سے خوش ہیں بندہ بھی خوش ہو جائے، کوشش کرے خوش ہونے کی۔ صاحب ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کے اسباب پر یہ بھی سبب لکھتے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھنے کے باوجود اس کے ارتکاب کی کوشش کرنا۔ 16واں، گناہ کو گناہ سمجھنے کے باوجود اس کے ارتکاب کی کوشش کرنا۔ ٹھیک ہے، گناہ کو تو بندہ گناہ سمجھ رہا ہے، یعنی جانتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کے بعد بھی کوشش کرتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ غفلت ہے یہ بھی، کہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا رب اللہ ہے اور مجھے یہ کام نہیں کرنا، اس نے منع فرمایا وہ یہ کام نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا وہ یہ کام نہیں کرنا، اور پھر بھی میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو چلو ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو گیا، یا کسی گناہ کی خواہش کا غلبہ ہو گیا، غلبے کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا اور اس نے گناہ کر لیا، تو کوشش نہیں کی، اس نے بچنے کی کوشش کی لیکن ہو گیا گناہ۔ اچھا، یہ بات اچھا، نہیں، بچنے کی کوشش کی لیکن گناہ ہو گیا کہ وہ اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ سکا۔ اب یہ کہ اس کا نفس نے اس پر اتنا قابو کیا ہوا ہے کہ نفس اس کو یہ بھی سوچنے نہیں دے رہا کہ بھئی یہ گناہ ہے کیا ہے، وہ اور کوشش کر رہا ہے، یعنی گناہ کر لوں میں، پتہ بھی ہے کہ گناہ ہے پھر بھی کوشش کر کے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے جو معاشرے میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اکثر کرپشن کا، جیسے رشوت کا ہے، تو وہ کوشش کر کے رشوت لیتے ہیں، کوشش کر کے کرپشن کرتے ہیں، کوشش کر کے ڈھاکہ مارتے ہیں، پتہ ہے یار غلط ہے لیکن کتنی محنت کرتے ہیں ڈھاکہ مارنے کے لیے، چوری کرتے ہیں، چوری کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، چھپتے بھی ہیں، چھپاتے بھی ہیں، اپنی جان جوکھوں میں بھی بعض اوقات ڈالنی پڑ جاتی ہے ان کو، اور بعض اوقات سزائیں ہوتی ہیں، پھر سزاؤں کے بعد چھوٹ کے آتے ہیں پھر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ معاذ اللہ غفلت کا کس قدر پردہ ہے ہمارے دل پر، یا جو کرتے ہیں ایسا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں لیکن وہ پھر اس کو کوشش کر کے کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ ایک شخص ہے جیسے وہ ریاکاری کرتا ہے نماز کے دوران یا قرآن پاک کی تلاوت میں یا سخاوت کرتے وقت گناہ کر لیتا ہے وہ، اب وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ میرے دل میں ریاکاری نہ آئے، ٹھیک ہے نہ کروں میں، لیکن اس کے اندر خواہش ایسی ہے کہ جو پھر بھی کچھ نہ کچھ بول ہی دیتا ہے، اپنے منہ سے نکل جاتا ہے، اس کے منہ سے قابو کرتے کرتے زبان اس کی چل پڑتی ہے اور وہ کر جاتا ہے گناہ۔ ایک ہے کہ وہ اب ریاکاری کرنے کے لیے سخاوت کرے کہ ذرا لوگوں کو پتہ تو چلے، اہتمام کے ساتھ لا بھائی ویڈیو لے کے آؤ، پریس کو بلاؤ،
میں نے یہ کام کرنا ہے تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام میں نے کیا. تو اس میں اور اس میں پھر دل کی سختی کا فرق ہو جائے گا. صحیح. تو جس قدر دل کی سختی ہے سمجھ لو اسی قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے. والدین کی نافرمانی. ہاں والدین کی نافرمانی تو اب بالکل واضح ہی ہے کہ اگر والدین اس کے اللہ اکبر کیسے ہی ہیں اس کے والدین، لیکن خدمت، ان کی خدمت کرنا اس پر ضروری ہے، لازم ہے. اور خدمت کے بارے میں وہ جو حکم دیں گے وہ تو اس کو ماننا ہی ماننا ہے. مثال کے طور پر وہ بولے مجھے پانی پلاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ، پاؤں میں درد ہو رہا مجھے میری ٹانگیں دبا دو، اس قسم کے اور معاملات ہیں جس میں کوئی گناہ کا حکم نہیں ہے. ہم بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے والدین معاذ اللہ وہ مومن نہیں ہوتے، کسی اور مذہب پر ہوتے، ان کے بارے میں یہ کہ وہ خدمت کا حکم دیں تو تم کو ماننا ہے، لیکن اگر اس خدمت میں کسی کفر پر یا گناہ پر تعاون آ رہا ہے تو وہ خدمت نہیں کریں گے. اس کی مثال دی گئی ہے کہ اگر کسی کا معاذ اللہ والد ہے اور وہ بت خانے جا کر پوجا کرنے کے لیے اس کو بلا رہا کہ بیٹے کو کہہ رہے یار مجھے مت چھوڑ دیو، بت خانے مجھے لے چل، میں ذرا بت کی پوجا کرنے جا رہا ہوں. اپنا ارادہ بھی بتا رہا ہے کہ بت کی پوجا کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے وہاں تک مندر تک چھوڑ دینا ذرا. اب یہ کام نہیں کرے گا. ہاں اگر وہ یہ کہے کہ میں بت کی پوجا کے لیے مندر جا رہا ہوں تو مجھے واپس لے آئی ہو، تو واپس لانا، کیونکہ گھر میں لانا، گھر میں اس کا آنا تو رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، پوجا کرنے کے لیے نہیں ہے مخصوص. اس کام کے لیے وہ بت خانے کے قریب جا سکتا ہے. اس کام کے لیے اب اس بات کو منع نہیں کر سکتا کہ نہیں میں آپ کو مندر سے میں گھر نہیں لے کے آؤں گا. اتنا ہے کہ تم گھر پہ لے آؤ والد کو. لیکن اگر وہ بولے کہ میں پوجا کے لیے مندر جا رہا ہوں، یہ بولے بھی میں پوجا کے لیے مندر جا رہا ہوں، پھر نہیں، پھر واجب نہیں ہے، بلکہ منع ہوگا کہ بھئی تم تعاون نہ کرو، ہے نا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس کے ماتحت یہ بات منع ہوگی کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے والد کو مندر لے کر جائے، کیونکہ یہ گناہ پر تعاون ہے، بلکہ شرک پہ تعاون ہے، کفر پہ تعاون ہے. تو اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، والدین جو ہیں وہ خدمت کا کہتے ہیں یا اور ایسے کام کہتے ہیں کہ جن میں گناہ پہ تعاون نہیں ہے، تو چاہے والدین خود کافر ہی کیوں نہ ہو ان کی بات ماننا ضروری ہے. اب کچھ مسلمان والدین بھی ہیں وہ بھی ایسا کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام کر لو، بھئی سب رشوت لیتے ہیں تم بھی لو، بیٹے کو حکم دیتے ہیں. ہاں والدین اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بھئی تو پردہ نہ کر ورنہ تیرا رشتہ نہیں ہوگا، پردے سے منع کرتے ہیں. ہاں نہیں، یہ ان کی حد میں نہیں آتا. اللہ کی نافرمانی کا حکم دینا کسی کا حق نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے بڑھ کر مخلوق میں کسی کا حق نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تیرا باپ ہوں اور تو مولویوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ کام نہ کر بلکہ یہ کر، گناہ کا حکم دے. تو اب وہ مولویوں کے پیچھے لگنے کی بات نہیں ہے. بات تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کسی بھی مخصوص گناہ سے بچنے کا. یعنی مثال کے طور پہ اب باپ بھی چور ہے، بیٹے کو کہتا تو چوری کر، تو کیوں نہیں چوری کرتا، میرا بازو بن. بڑے ڈان جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ تم بھی ڈان ہی بنی نا ورنہ تمہیں دنیا کھا جائے گی. میں نے بھی بڑی مشکل سے بڑا یہ مقام حاصل کیا ہے، ہاں میں ڈان ہوں،
اور اگر تم نے شرافت دکھائی، شریف بنے گا تو مارا جائے۔ تو بیٹا بولے کہ بھائی باپ نے کہہ دیا تو ماں باپ کی فرما برداری لازم ہے، اب تو مجھے ڈان بننا پڑے گا۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے قبیلے کے قتل و غارت پہ کہ فلاں بندے نے ہمارے فلاں آدمی کو قتل کیا تھا، بدلہ لیتے ہیں۔ اب بدلہ لے تو جا کر، تو بھی ان میں سے کسی بندے کو مار دے، میں تیرے کو قسم دیتی ہوں، ہاں میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو۔ اب جن کو نہیں پتا ہو تو وہ کہتے ہیں یار اب تو کرنا پڑے گا یہ کام مجھے، ہاں بات یہاں تک آ گئی ہے، تو نہیں، اجازت نہیں ہے اس کی۔ کوئی بھی کہے، بادشاہ بھی کہے کہ فلاں شخص کو ناحق قتل کرو، نہیں کر سکتا، فلاں گناہ کا کام کرو، نہیں کر سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، بادشاہ سزا دے گا، اب صبر کریں اس پر۔ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ نے بولا تم فلاں بندے کو ناحق مار دو، اب یہ سوچے یار اگر میں نہیں ماروں گا تو مجھے مار دیا جائے گا، تو پھر میں چلو کیا جان بچانے کے لیے بھائی کرنا پڑتا ہے، نہیں، یہ اجازت نہیں ہے۔ والدین اگر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس بچے کو پالا نہیں ہے اور بعد میں جب یہ بچہ بڑا ہو گیا تو اچانک آ گئے جی ہم تیرے ماں باپ ہیں یا میں تیرا باپ ہوں، تو اب وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو کیسا میرا باپ ہے جب پیدا کر کے تو چھوڑ کے چلا گیا تھا، یا ماں کے بارے میں کہتا ہے تم تو مجھے چھوڑ کے بھگ گئی تھی، تم نے تو تجھ سے شادی کر لی تھی، یوں کیا تھا۔ تو کیا ایسے والدین کے لیے بھی وہ اولاد جو ہے وہ ادب احترام کہنا مانی؟ دیکھیے والدین کے جو فرائض ہیں، صرف حقوق کی تو نہیں نا، والدین کے فرائض بھی تو ہے نا، بچے کی صحیح تربیت کرنا، بچے کے 60 حقوق، بچے کے 60 حقوق ہیں، اور غالباً بیٹی کے حقوق کچھ زیادہ ہیں، 20 کے قریب زیادہ ہے، تو 80 حقوق یا اس کے قریب قریب ہے، میں فگر بھول گیا ہوں، بیٹی کے حقوق ہیں بیٹے سے زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس حد تک بچے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین سے ان حقوق کے بارے میں لڑائی جھگڑا کرے۔ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ جو بچے کا حق تھا وہ تمہارا تم پر لازم تھا، کسی درجے کا تھا، استحباب میں تھا، اخلاقاً ضروری تھا، یا فرض و واجب تھا، صحیح، یہ تو رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ان والدین سے پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ بچوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ والدین کو ہار دلائیں اور اس قسم کی باتیں کریں، ان پر فرما برداری ہی ضروری ہے۔ والدین کی نافرمانی کے آپ فرماتے ہیں سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب، یعنی جو ان سے منسوب کتاب ہے الابریز، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کے 4 بڑے نقصانات ہیں۔ نمبر 1، دنیا اس سے دور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اس سے اس قدر نفرت کرنے لگتے ہیں جتنی نفرت کوئی بندہ مومن جہنم سے کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی نفرت اور بغض ڈال دیتا ہے۔ نافرمان والدین کا ہے، لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دے گا، لوگ بولیں گے یہ ایسا ہی ہے، صحیح نہیں ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے فلاں۔ نمبر 2، ایسا شخص لوگوں کے درمیان بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والوں کی توجہ کسی اور طرف مبذول کروا دیتا ہے، یعنی اس کا کول محفل میں اس کا کول بے وقت ہو جاتا ہے، اس شخص کی گفتگو سے نور و برکت نکال دیتا ہے، اور لوگ ایسے شخص کی گفتگو سن کر اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 3، دیوان صالحین کے ارکان
وہی جو اغواس، اقطاب، ابدال اور جو اولیاء مخفی ہوتی ہے، تو جو کہ کائنات میں جن کی وجہ سے برکتیں اور کائنات کا انتظام جن لوگوں کے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، ان کی جو بیٹھک ہے، جو مجلس ہے، اس کو کہتے ہیں دیوان صالحین۔ دیوان صالحین کے اراکین ایسے شخص کی طرف مہربانی اور شفقت کی نظر سے نہیں دیکھتے، یہاں تک کہ اسے مشکل میں مبتلا دیکھ کر بھی اس پر ترس نہیں کرتے۔ نمبر 4، ایسے شخص کا نور ایمان دن بدن کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ مان بنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو تباہی کا شکار کرنا چاہے اس کے نور ایمان کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، والدین کی نافرمانی کی نحوست، اور ایسے شخص کی موت کفر کی حالت میں ہوا کرتی ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے محفوظ، ہر آفت سے محفوظ۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو مکمل طور پر تباہی کا شکار نہ کرنا چاہے تو اس کا ایمان تو سلامت رہتا ہے، لیکن دن بدن کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ شخص ناقص الایمان دنیا سے مرتا ہے۔ کہتے ہیں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے، چنے کے برابر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے بھی محفوظ رکھے، ہمارا قوی ایمان عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اسی طرح والدین کی فرما برداری کے بھی 4 بڑے بڑے فوائد، ویسے تو بے شمار فوائد ہیں، وہ بھی سن لینا چاہیے۔ نمبر 1، دنیا اس شخص سے اسی طرح محبت کرتی ہے جس طرح بندہ مومن جنت کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ عجیبہ۔ اچھا، بندہ جنت کے ساتھ بھلے جنت والے کام نہ کرے لیکن محبت رکھے گا، اسے پوچھو ہاں بھائی جنت میں جائے گا، انکار نہیں کرے گا۔ تو گویا اس شخص کی ایک لوگوں کے درمیان میں ایک ود، اندر کی جو محبت ہے جس کو ود کہتے ہیں، ود واو دال ود، وہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خواہ خواہ لوگ اس کو دیکھ کے یار بندہ بڑا اچھا ہے یار یہ، حالانکہ نہ لینا نہ دینا کچھ بھی نہیں، کہتے نہیں بڑا اچھا لگتا ہے یار، اس کو مل کے اچھا لگتا ہے۔ بعض اوقات نام سن کے بولتے ہیں یہ بندہ اچھا ہے، ملے بھی نہیں، کوئی واسطہ نہیں پڑا۔ نمبر 2، لوگ اس کی گفتگو توجہ اور دلچسپی سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اولیاء کرام ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایسے شخص کا ایمان روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ میں بتاؤں، غالباً کیمیا سعادت یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب میں نے پڑھا، یا شاید احیاء العلوم میں، تو آپ نے ایک واقعہ نقل کیا، تو بنی اسرائیل سے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ کو ایک دور دراز شہر جانا تھا اور آپ کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی کہ یا میرے مولا میرے لیے سواری کا انتظام ہو جائے، کیونکہ مجھے دور جانا ہے اور جلدی جانا ہے، کچھ کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ایسا کرو، اس پہاڑ کے پیچھے فلاں نام کا بندہ ہے، اس کو جا کر حکم دو، وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ اب آپ نے وہ پہاڑ طے کیا، کراس کیا، اس وادی میں پہنچے، اس نام کے شخص کو بلایا کہ بھئی وہ بندہ کہاں ہے جس کا یہ نام ہے؟ لوگوں نے بولا اچھا وہ تو عابد زمانہ ہے، زاہد زمانہ ہے، فلاں جگہ اپنے ایک پتھر پہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی پتھر پہ بیٹھ کے عبادت کرتا ہے،
اور قریب ہی اس کے چشمہ بہتا ہے، وہاں سے پانی وانی پیتا ہے، لوگ بڑی خدمتیں کرتے ہیں اس کی، گویا کہ وہ پیر کامل ہے وہاں کا، اور ہے بھی کامل، بڑا مستجاب الدعوات ہے، جو دعا کرتا ہے پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی اس کے پاس تشریف لائے، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے بولا حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے لیے حکم۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے ایسے دعا کی تھی تو مجھے تمہارا بتایا گیا۔ اس نے عرض کی حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ چھوٹی سی خدمت تو بندہ بھی کر دے گا آپ کی تو شان اونچی ہے۔ اس نے ایسے دیکھا آسمان کی طرف اور ایک بادل کی ٹکڑی، اس نے بادل کو بلایا، ادھر آؤ، بادل نیچے آ گیا۔ ارے واہ! ہاں، بادل نیچے آیا، اس نے بادل کو حکم دیا کہ یہ تم ان کو پہچانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، یہ جہاں کا حکم دیں ان کو پہنچاؤ۔ ایسے ہی ہوا کہ اس بادل نے آپ کو اٹھایا بڑے پیار سے، اور جہاں آپ نے چاہا وہاں پہنچا دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، میرے مولا یہ اتنا خاص پروٹوکول اس بندے کے لیے، آخر ایسی کیا بات ہے اس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا، ان کا ہر حکم مانتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی والدہ جو ہیں وہ ان کی بہت طبیعت خراب تھی، اب یہ سو رہا تھا، یہ کسی بڑے ضروری کام میں تھا یا سو رہا تھا غفلت کے لیے، ایسا تھا کچھ مسئلہ۔ تو اس کی عادت تھی کہ یہ اپنی والدہ کا اور والد صاحب کا ہر کام فوراً کرتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا نا بچے اگر جو فرما بردار بھی ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں کبھی کام، ابو نے کام بولا اچھا میں کرتا ہوا آ جاؤں گا، اب امی نے ابھی کہا ہے میں شام کو کرتا ہوا آئے گا، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی یوں ہے۔ حالانکہ اہل علم پر روشن ہے کہ امر جو ہے وہ فوراً کا تقاضا کرتا ہے، امر مطلق جو ہے فوری طور پر وہ کام کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی جب حکم دے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اب کرو، اس کام کو کرو۔ اگر وہ کسی مخصوص مقید وقت کے لیے حکم نہیں دیا تو پھر فوری طور پہ وہ لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے والد صاحب کہیں بیٹا پانی پلا، اب بیٹا کہے کہ ابو میں آپ کا فرما بردار ہوں، شام تک پلا دوں گا، میں منع نہیں کر رہا ہوں آپ کو، کروں گا، فرما برداری میں کر رہا ہوں آپ کی، لیکن شام کو پلاؤں گا، اس ٹائم تو مہمان آئے ہوئے میرے دوست میں ذرا پکنک پہ جا رہا ہوں، آ کے پلاؤں گا پانی، منع نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل آپ کی بات مان رہا ہوں، کروں گا، اس ٹائم میرے پاس ذرا فرصت نہیں۔ تو یہ اس کو فرما بردار نہیں کہا جائے گا، اس کو نافرمان کہا جائے گا۔ فرما برداری یہ کہ اسی وقت کام کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فوراً کام کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس کی والدہ کی بیماری میں طبیعت خراب ہوئی، آخری لمحات آ گئے، اس نے کہا کہ بیٹا مجھے پانی پلا دے۔ تو اس نے فوری طور پہ پانی کا انتظام کیا، کسی اہم کام میں پھنسا ہوا تھا، لیکن یہ بھاگا اور فٹافٹ اس نے لا کے پانی دیا اپنی والدہ کو۔ بس والدہ نے مرنے سے پہلے یہ دعا کی کہ اے میرے مولا جس طریقے سے یہ میری بات مانتا ہے، فوراً مانتا ہے، تو بھی اس کی ہر بات فوراً مان لیا کر۔ نا بس وہ ایک لمحہ تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اصل میں تو ماں کی دعا ہے، اس کی دعا نہیں ہے، یہ تو بعد میں عابد و زاہد بنا ہے کہ یا اللہ تو میری اتنی باتیں مانتا ہے، میں جو دعا کرتا ہوں قبول کر لیتا ہے۔ تو پھر ہم نے اس کو نیکی کی توفیق دے دی کہ اب نماز بھی پڑھتا ہے اور بڑا نیک ہے، ایمان بھی اس کا ایمان جو ہے نا بڑھ رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ اصل میں اس کی دعا وہ تو ماں کی قبول ہوئی ہے مرتے وقت کی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ ہماری والدہ صاحبہ کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کا انتقال پھر بعد میں ہو گیا۔
ان دنوں ہمارے مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے، کافی زیادہ، مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ کا تھا معاملہ. اور پھر ہماری والدہ کا انتقال بھی ہو گیا، اور وہ معاملات تو ویسے کے ویسے ہی رہے. لیکن ہماری والدہ صاحبہ کو ایک شوق تھا کہ میرے گھر سے لوگ کھانا کھا کے جائیں، مہمان آئیں، نیاز ہو، میلاد شریف ہو، اس طرح کی محفلیں ہوا کریں اور لوگ خوب اچھا کھانا کھائیں. اور کھانا کھلانے کا بڑا شوق تھا والد صاحب کو بھی، والدہ کو. تو میرے پاس پیسے زیادہ تو نہیں ہوتے تھے، میں نے کیا کیا کہ ہفتے میں ایک دفعہ ایک بندے کو کھانا کھلاتا تھا، پیسے جمع کر کے، یار کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ تو کھلا دے. تو ان دنوں یہ تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہوگی، آج سے جمع کرتے تھے پیسے، نہیں بعد کی بات ہے، 10 سال سمجھ لیں، 10 سال ہوئے، 10-11 سال ہو گئے اب. تو کوشش کر کے وہ کھلا دیتا تھا کھانا. ایک دن والدہ جو ہے میرے خواب میں آئی اور انہوں نے مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو وسعت عطا کرے. خلاصہ اس کا یہ تھا. اس کے بعد سے پھر یہ محفل وغیرہ شروع ہوئی تھی. تو پھر اب ماشاءاللہ یہ ہر ہفتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کچھ نہ کچھ نیاز کا انتظام ہو جاتا ہے، کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے. تو وہ والی تنگی نہیں رہی نا کہ بھائی 50 روپے بھی جیب میں مشکل سے ہوتے تھے کبھی، کہ یا تو گھر میں ہے یا گھر میں ہے تو جیب میں نہیں ہے. اور بعض اوقات بچوں کے سکے نہیں ہوتے، سکے چلتے تھے جب، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ وہ چھوٹے چھوٹے سکے وہ جمع کر کے ہم نے کچھ کھانے کا انتظام کیا اپنے گھر کے لیے. اور اس میں یہ بھی ہوتا کہ کسی کو بتانا بھی نہیں ہے. میرے والدین، میرے والد صاحب تھے، ان کو نہیں پتہ، بلکہ قریب میرا بھائی برابر میں تھا، اس کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ہمارے کیا احوال ہے. تو بتانے سے پھر اس کا ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے. اچھا ہاں کہ اگر آپ نے اس دوران میں جس وقت یہ پریشانی چل رہی ہے غربت کی، اور آپ نے کسی کو بتا دیا کہ یار میرے بہت حالات خراب ہیں، قرض بھی نہیں لینا، میں رائے سلوک کی بات کر رہا ہوں، قرض بھی نہیں لینا، اور بس ٹھیک ہے اتنا ہے اسی میں رہو. جو کہتے ہیں نا جتنی چادر تو اتنے پیر پھیلاؤ. اب اگر چادر نہ اور رومال ہی ہو تو بھائی بندہ وہی ڈھانپے گا، مجھے سردی لگ رہی ہے اس کا، لیکن کیا کرے. تو وہی آزمائش ہوتا کچھ نہیں ہے، سب وقت اللہ تعالیٰ گزار دیتا، کیونکہ جب آزمائش وہ ڈالتا ہے تو مدد بھی وہی کرتا ہے. بندے کی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کی آزمائش کے سامنے وہ رک جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ آزمائش میں پاس ہو سکتا ہے، نہ عذاب سہ سکتا ہے، نیکی ہمت نہیں ہے. لیکن مہربانی ہوتی ہے مالک کی کہ وہ، تو ان دنوں یہ والا چل رہا تھا، غربت کا معاملہ چل رہا تھا آزمائش کے طور پہ. تو پھر وہ والدہ کی دعا سے الحمدللہ انتقال کے بعد انہوں نے مجھے دعا دی. ہاں خواب میں ہے، بولا اللہ تعالیٰ آسانی کرے بھائی، اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں کو کھلانے کی توفیق دے، ایسی دعا کی. میں نے کہا اچھا چلو شکر ہے جی دعا. اس کے بعد سے وہی وہ آزمائش غربت کی تھی، وہ الحمدللہ اٹھ گئی، وہ والی بات نہیں ہے. بڑی برکت ہوتی ہے اس سے. سندھ کے علاقے میں ایک فقیر گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے اس کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے، تو وہ چیخنے چلانے لگتا ہے بہت زور سے، اور بہت زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں بابا جی کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ پورا کانٹا چپ گیا، میرے کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہت شور شرابہ. لوگ کہتے ہیں صحیح آپ کو ذرا سا کانٹا چبھا ہے اور آپ ایسے شور کر رہے ہیں اور آپ اس طرح کر رہے ہیں. تو وہ فقیر کہتا ہے کہ میں اس لیے شور زیادہ کر رہا ہوں کہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ مجھے تکلیف زیادہ ہے، آئندہ مجھے تکلیف اس سے زیادہ نہیں دے گا.
پوچھنا یہ ہے کیا ان کا یہ عمل صحیح تھا، ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کو ہیلا کہہ سکتے ہیں. دیکھو اگر وہ اولیاء میں سے تھے تو ان کے تو رمز ہوتے، بات ہوتے، ان کے راز ہوتے، وہ ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے. اور اگر وہ بزرگوں میں سے نہیں تھے، بوڑھوں میں سے تھے، لیکن ان کا اپنے رب سے ایک تعلق تھا کہ یہ تکلیف اسی کی طرف سے آئی ہے تو میں اپنا سرنڈر کر دوں فوراً کہ یا اللہ یہی میری اوقات ہے، اتنی ہی اوقات ہے بس. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ ان کا حسن ظن ہے کہ وہ مالک جو ہے وہ بندے کو اس کی استطاعت سے زیادہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس کی استطاعت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا. تو بندہ اپنی استطاعت بتا رہا ہے کہ مالک میری استطاعت اتنی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے. ہاں تو اب ہر ایک کا اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہے یہ کہ بعض اوقات وہ ہوتا ہے ایسے، اور آپ اپنے رب سے جیسا تعلق رکھیں گے وہ رکھے گا، ویسا رکھ لے گا آپ سے. کوئی کہتا ہے کہ میرے مولا تو مجھے شہادت کی موت عطا کر دے، میں تیار ہوں. تو وہ بے نیاز ہے، کسی کافر کو مسلط کر دے گا اس کے اوپر، تو نے کہا تھا. اب وہ شہادت کی موت کیسے دے گا اس کو؟ ایک دم سے تو شہادت کی موت نہیں ہو جائے گی نا، کیا پتہ اس میں مار کٹائی بھی شامل ہو، ظلم ہی ہوگا نا، ظلم کا ایک سلسلہ ہوگا، اس کے نتیجے میں اس کی شہادت ہوگی. لیکن اس نے کہا ہے اپنے رب سے مدینے کے ظاہر پوری بس جو ہاں. اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے مولا بس میں تو کمزور آدمی ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ پہلے ہی سرنڈر کیا ہوا ہوتا ہے کہ میرے مولا میں نہیں، مجھے تو آسان موت چاہیے، آسان موت ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں کہ اس کو آسان موت عطا کر دے. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مرتبہ کس کا زیادہ ہوگا، کیونکہ مرتبہ بندے کے عمل سے نہیں ہے، مرتبہ اس کی عطا پر ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے تو عالم ارواح سے محبوب ہے نا، تو اس وقت وہ تو دار العمل ہی نہیں ہے، یعنی عالم ارواح. ہاں تو بس مالک نے کرم کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اپنا محبوب. کوئی اس سے پوچھنے والا ہے کہ ان کو کیوں چنا اور مجھے کیوں نہیں چنا؟ بنا لیا تو بنا لیا. جب بنا لیا تو پھر محبوبوں والے عادتیں بھی عطا کر دی، محبوبوں والی شکلیں بھی مانی شکل و صورت محبوب والی عطا کر دی. ہاں اس صورت نو میں جان آنکھاں، پھر وہ نور بھی عطا کر دیا، نورانیت بھی عطا کر دی، خلق کریم، خلق عظیم عطا کر دیا، حکمرانی عطا کر دی، اور اپنی نعمتوں کا انا اعطیناک الکوثر کا تاج پہنا دیا، ورفعنا لک ذکرک کا مجدہ سنا دیا ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کا وعدہ کر لیا، مقام محمود عطا کر. یہ ساری نعمتیں عطا کر دی کسی عمل کی بنیاد پہ، اپنی مرضی سے. کہ جب وہ کرتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے تو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کا یہ فیصلہ کہ اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، بلکہ لوگوں سے سوال ہوگا کہ تم جو کام کرتے ہو اس کا حساب دو. اللہ تعالیٰ نے کسی کو حساب نہیں دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو نعمت عطا کر دی وہ کر دی، اپنی مرضی سے کر دی. بزرگ بلکہ منع کرتے کہ ایسی دعا نہ کرو
کہ یا اللہ تو مجھے تکلیفیں اٹھانے کی ہمت دے، مجھے کوششیں کرنے کی توفیق دے، اور اس کے نتیجے میں مجھے بڑا مقام و مرتبہ عطا کر۔ یعنی وہ گویا کوئی انعام جیتنا چاہتے، اللہ تعالیٰ کو متاثر کرنا چاہتے، ایسا نہیں۔ وہ مالک ہے، اگر آپ نیکی کرو گے تو توفیق کون دے گا؟ اس نے دی نا۔ تو جب اس نے توفیق دی تو پھر آپ کا کیا بیچ میں؟ کتنی نیکی کر لو گے بھائی؟ کیا پہاڑ کھود لو گے؟ ہاں، جتنی استطاعت ہاتھ پاؤں کی، مالی نیکی کرنی ہے تو مال کون دے گا؟ جسمانی نیکی کرنی ہے تو جسمانی قوت کون دے گا؟ اخلاص کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو اخلاص سے نیت کون دے گا؟ تو سب تو اسی کا ہے۔ تو بندہ کہیں نہیں میں ذرا کچھ کر کے حاصل کرنا چاہتا ہوں جنت، تو جنت حاصل نہیں ہوتی بھائی، عطا ہوتی ہے، یہ حاصل نہیں ہو سکتی کہ بندہ حاصل کر لے، ایسا نہیں ہے۔ تو استطاعت جتنی ہوگی رب تعالیٰ تو اس سے بھی کم میں آزماتا ہے۔ جیسے کہ وہ 100 روپے آپ کو خرچ کرنے کی استطاعت دیتا ہے تو اس میں سے 2.5 روپے سال کے بعد 2.5 روپے کا مطالبہ ہے، 2.5% کا مطالبہ ہے، 97.5 تو آپ کو مبارک، کھاؤ پیو، ہے وہ نہیں ہے، اس کی طرف سے مطالبے نہیں ہے۔ ہاں بندہ خود ہی کرتا ہے کہ چلو میں کروں، کوشش کروں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو میں زیادہ کوشش کروں۔ ہاں پسند کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، بندے کا کام ہے اپنے مالک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہے، اگرچہ اس کی توفیق تو وہی دے گا، کر نہیں سکتا میں اس کو متاثر نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ کوشش کرنے والے سے خوش ہو جاتا ہے، تو میں کوشش کرنے والوں میں عادت کو پہچانتا ہوں نا کہ وہ نیکی کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، تو اس کی عادت کے مطابق میں معرفت رکھتا ہوں، اس کی عادت کی معرفت ہے مجھے، تو میں نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھنے سے خوش ہوتا ہے تو میں بھی اس صف میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام کہ میں کون نیکی زیادہ کرے گا کون کم کرے گا، میں تکلیفیں زیادہ اٹھاؤں گا، یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے نا۔ تو اپنی استطاعت بھی کچھ لوگ نہیں بڑھاتے، وہ کہتے ہیں بھائی ہماری استطاعت زیادہ ہوگی تو پھر آزمائش زیادہ آ سکتی ہے۔ ہاں اب ان کی تھنکنگ یہ ہے تو استطاعت زیادہ ہونے نہیں دیتے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے کہ بندہ اپنی بندگی ظاہر کرے، میں بندہ ہوں۔ اچھا اب ایک طبیعت تو یہ ہے نا بندے کی کہ وہ فنا والی اس کی وہ ہے، جیسے پروانے والی بات ہے، وہ یہ نہیں اس کو کوئی عہدہ چاہیے، وہ یہ کہ اپنے اس کیفیت سے مجبور ہے کہ وہ عافیت نہیں مانگتا۔ تو اب یہ اور وہ جو دوسرا اللہ ہے کہ جو عافیت نہیں مانگتا، انکار کرتا ہے یا کہتا ہے یا اللہ مجھے برداشت تو ہوئی، یہ برابر ہے؟ عافیت والا اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، کیونکہ عافیت کی دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے مصیبت کی دعاؤں سے۔ دیکھو کریم ہے نا، تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ تمہارا عافیت مانگنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ حالانکہ عافیت میں ہمارا فائدہ ہے، عافیت کا معنی ہے ظاہری باطنی روحانی جسمانی سکون، چین و سکون، اس کو عافیت کہتے ہیں، یہ عافیت ہے۔ کوئی بندہ عافیت مانگے تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں سب سے پسندیدہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عافیت کی دعا، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ تو بندہ رب کو تو بندے کے دل کی جو کیفیت ہیں وہ پتہ ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ نثار ہونا چاہتا ہے اور میرے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنا چاہتا ہے،
لیکن بس اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میں عافیت سے خوش ہوتا ہوں، عافیت کی دعا سے خوش ہوتا ہوں، اب مجھے خوش کرنے کے لیے عافیت مانگ رہا ہے، ورنہ تو یہ فدا ہونے کے لیے تیار ہے اور زیادہ پسند ہے اس کو، اس نیت سے مانگی، اس نیت سے مانگی، چاہے آپ کی کیفیت کچھ بھی ہے۔ اب ہماری کیفیت ہوتی ہے بخل کی، تو ہمیں حکم ہے کہ خرچ کرو، اس کیفیت کا شکار نہ ہو۔ ہماری کیفیت ہے ریاکاری کی، تو حکم ہے چھپاؤ۔ جس طرح بری کیفیت ہم پر آتی ہیں تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے، اسی طرح اچھی کیفیات بھی آتی ہیں بندے پر، لیکن وہ کم درجے کی پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو جو ہمیں زیادہ پسند ہوتی ہے اور اب کو اتنی پسند نہیں ہوتی، تو جو ہمیں کم پسند ہوتی ہے اور اب کو زیادہ پسند ہوتی ہے، اب ہمیں کیا چاہیے؟ وہی پسند کریں جو اس کو پسند، ترک 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 ترک، کہ نعمت کو ترک کر رہا ہوں نا میں، ترک کا معنی نعمتیں ترک کر دینا، تو کرتے 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 سب کچھ ترک کر دیا، ٹھیک ہے، سب پر سے توجہ ہٹا لی، لیکن چوتھا ترک کیا ہے کہ اس ترک کو بھی ترک کر دے، حکم کا پابند ہو جائے، عبدیت میں آ جائے۔ عبدیت کیا ہے کہ بندہ بن جا، بندے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جس حال میں رکھے، جب وہ جس بات سے خوش ہیں بندہ بھی خوش ہو جائے، کوشش کرے خوش ہونے کی۔ مشکلات آئی بندے کو، تو اب وہ کیا سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ میرا ابھی مشکلات میں ہونا اچھا ہے، تو اب وہ تو دعا نہیں کرے گا نا پھر۔ نہیں، عافیت تو مانگے گا، عافیت مانگنے کی کیونکہ حکم ہے، پسند ہے اللہ تعالیٰ کو عافیت مانگنا، اگرچہ اس کا نفس اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس میں نفس تو ساتھ ہے نا، ہاں صحیح بات، ہاں نفس تو ساتھ دے رہا ہے، صحیح ہے، پھر بھی وہ عافیت مانگے، لیکن عافیت مانگے گا۔ اب جنت مانگنے میں عافیت ہے کہ نہیں؟ نعمت بھی ہے، عافیت بھی ہے، لیکن حکم ہے کہ جنت الفردوس مانگو۔ ایک ہے کہ میں من تلقاء نفسی، مجھے یہ حدیث پاک نہیں پتا، پھر بھی میں مانگے چلا جا رہا ہوں، پھر تو اپنی مرضی سے مانگ رہا ہوں نا۔ اچھا، ہاں، اچھا اچھا اچھا، اب اگر مجھے حکم پہنچ گیا ہاں، کہ بھائی عافیت مانگنی چاہیے، تو مجھے ایک سہارا مل گیا ہاں، صحیح، کہ یہ تو صحیح، کہتے گھی کی روٹیاں وہ بھی دو، وہ بھی دو ڈبل چوپڑیاں نالے دو، ہاں یہ بھی ہے نا، ہاں مفت میں مل رہا ہے ایک مال اور وہ بھی ڈبل، تو بھائی مالک کی مرضی ہے، میرا مالک ایسا ہی ہے، اس کے کرم کوئی تھوڑا تو نہیں ہے۔ اور کریم جو ہوتا ہے وہ کرم کر کے خوش ہوتا ہے، وہ کنجوس تھوڑی ہے، وہ عطائیں کر کے خوش ہوتا ہے، بلا تشبیہ بلا مثال۔ ایک باپ ہو بلینئر ہو اور جناب اس کا بچہ لاکھوں کا نقصان کر دے، اس کو وہ گاڑی دے، اس کو توڑ دے، کھلونا لا کے دے وہ توڑ پھوڑ دے، ایک لوتا بیٹا ہے، اس کو نوکر جا کے بولے کہ صاحب اتنا بڑا آپ کا نقصان کر دیا، اور آپ کے بیٹے نے لاکھوں کی گاڑی تھی اسے توڑ دی اور اس کو پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی، ٹھیک ہے، تو میں نے ایک چماٹ رکھ دی آپ کے بیٹے کو۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ ارب پتی بندہ جس کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے گاڑی کو جلایا، کہیں ٹھوک دیا، ہاں پیار بہت کرتا ہے اپنے بیٹے سے، وہ اس نوکر کے ساتھ کیا کرے گا جس نے اس کو تھپڑ مارا؟ اس کو وہ لاکھوں کا نقصان تکلیف نہیں دے گا کہ اس کے بیٹے نے کیا ہے، لیکن اس نے جو تھپڑ مارا نا اس کی تکلیف زیادہ ہو جائے گی اس کو۔ آپ مالک کا مالک کریم، وہ تو مالک ہے نا، باپ اپنے بچے سے کتنا پیار کر لے گا، باپ اپنے بیٹے کا خالق نہیں ہے، مالک بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ نے عارضی رشتہ قائم کیا، اس رشتے کی بنیاد پہ اس کو اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اصل محبت تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے اور خاص طور پہ بندہ مومن سے. حدیث پاک میں ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر مجھ پر ایمان رکھنے والے ایک بندہ مومن کو ناحق قتل کرنے میں زمین و آسمان والے شریک ہو جائیں میں سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. ایک مومن کی کیا ویلیو ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کو قتل کرنے میں، ناحق قتل کرنے میں زمین اور آسمان والے، اب زمین والے اربوں میں ہیں، 8 ارب اس وقت، چلو 8 ساڑھے 8 ارب لوگ ہیں، وہ سارے اگر بالفرض کسی ایک بندہ مومن کو قتل کرنے میں شریک ہو جائے ناحق، آسمان والے خربوں ضرب خربوں ضرب خربوں پتہ نہیں کتنوں میں کتنے خراب ہیں، لیکن ایک شخص کو قتل کرنے میں، بندہ مومن کو قتل کرنے میں شریک ہو جائے جو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا میں ان سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈالوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اب بتائیے کہ بندہ مومن کی مالک کے کریم کی نظر میں ویلیو بتائے کتنی ہے کہ میاں مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ میرا بندہ ہے. ہاں، فوج اپنے بندے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، ہر ملک کی فوج، پولیس والے اپنے اہلکار کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایجنسیوں والے اپنے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، حکومتیں اپنے شہریوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، ہے نا. شیطان اپنے چیلوں کی بڑی سہایتا کرتا ہے، بڑی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان سب کی ایک حد ہے، ان کی قدرت کی، ان کے مفادات کی حد ہے. جس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اس کو مروا بھی دیتے ہیں جب مفادات کی بات آ جاتی ہے. لیکن مالک کریم تو پھر مالک کریم، تو اس کی محبت کا ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے. اب اللہ نے ہمیں بھی تو بندہ مومن بنایا نا الحمدللہ، تو کیا یہ کسی خاص شخص کے لیے حدیث ہے؟ کوئی بھی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو پر ایمان رکھتا ہو، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، ایمان رکھتا ہو، بس اتنا بہت ہے. گناہ کرنا نہ کرنا وہ صفات کی بات ہے، احکام کی بات ہے، لیکن اس نے ایک چیز تو ادا کر دی نا، ایمان لے آیا، بس اتنی ایمان کی ہی ویلیو ہے. تو ایمان والے کی رب کی بارگاہ میں کتنی ویلیو ہے. تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ وہ مالک کریم ہے، وہ اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی خاطر پوری کائنات سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، پوری کائنات سے. تو اس کو یوں ہم دیکھیں کہ اتنا پیار وہ کرتا ہے اپنے بندے سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس 70 ماہ والا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اتنا پیار کرتا ہے، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو اس کو یعنی اندازہ ہو جائے تو حق تو یہ ہے کہ ہمارے سینے پھٹ جائے اس کی محبت سے، اگر صحیح معنوں میں محبت پیدا ہو جائے تو وہ اپنے بندے کو عافیت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے. مقصد کہنے کا میرا یہ ہے، اس کو خوشی کب ہوگی؟ جب بندہ عافیت میں ہوگا. بلا تشبیہ جیسے ماں باپ اپنے نافرمان اولاد کو بھی خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دل سے والدین ناراض ہو جائے، نہیں ہوتے، چاہے بد دعائیں دے دیں آپ کو سامنے، لیکن دل سے ناراض نہیں ہوتے. غصہ آیا، ہم نے دیکھا بڑی وہ والدین کئی بد دعائیں بھی دے دیتے اپنے بچوں کو، لیکن ان کے پیٹھ پیچھے پوچھو واقعی تم جو کہہ رہے ہو ایسے ہی کہہ رہے ہو؟ نہیں، تو میں تو اس کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں.
ہاں ان کو یا تکلیف میں دیکھ کر وہ رک نہیں سکتے، فوراً معاف کر دیں گے کہ نہیں اتنا میں اب یہ بھی مطلب نہیں ہے میرا کہ تم اس کو. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی چھوٹی سی ریل جیسے ہوتی ہے، وہ کانسٹیبل نے بنائی ہے، کانسٹیبل ہے پولیس کا، تو کوئی اچھا آدمی ہوگا، کہنے کا دیکھے یہ اماں مجھے ملی ہیں اور یہ رو رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ اماں کیا ہوا، تو کہہ رہی ہیں کہ مجھے میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا، مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ چلو میں تمہیں گھر پہ چھوڑ کے جاؤں. اب دیکھو کہتی کیا ہے، یہ پنجاب کی کوئی خاتون ہے، بوڑھی سی بالکل، بہت جھریاں ذرا چہرہ ان کا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا تو مجھے گھر پہ چھوڑے گا نا تو میرا بیٹا گھر پہ ہوگا، تو نا اس کو سمجھائیو ماریو نا. اس نے کیا کیا اور یہ کیا کر رہی ہے؟ ماں کیا کہہ رہی کہ پولیس والا ہے نا کہ پھر میرے بیٹے کو پکڑ کے لے جائے گا تو مارے گا. تو کہہ رہی میرے پتر میرے پتر نو تو سمجھاویں اور ماری نا. یہ یعنی الفاظ اس نے ریکارڈ کی ہیں. کہہ رہے دیکھو یہ ایک ماں کی محبت ہے. اور ایسے بچے کے لیے ہے کہ جو اس کو گھر سے مار کے نکال چکا ہے، جس گھر میں وہ پیدا ہوا، اور یا اس ماں نے اس کو پالا پوسا ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے کچھ تو کیا ہوگا. تو یہ ایک ماں کی محبت ہے. ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا تکلیف میں آئے، میری وجہ سے مجھے تکلیف دے دی، چل کوئی بات نہیں خیر ہے، اب یہ اس کو تو تکلیف نہ دیو، منع کر رہی ہے. تو جو ماں کو رحم کا جذبہ دینے والا ہے، مالک ہے، اس کی محبت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اپنے آپ کو یہ سمجھے، اتنا ہی سمجھ لیں کہ جیسے کہ میں والدین کا نافرمان کوئی ہوتا ہے، میں والدین کا نافرمان نہیں ہوں. چلو والدین تو ایک سائڈ پہ ہے، میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، لیکن اب بھی وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میری خوشی میں بڑا خوش ہوتا ہے. آپ خوش رہیں، آپ عافیت میں رہیں. آپ اس لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اس لیے بیماریوں سے بچیں، اس لیے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں کہ میرا مالک مجھے خوش دیکھ کے نا خوش ہوگا. کیا بات ہے جی، اچھے کپڑے پہن کے دیکھے گا، واہ 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 واہ، خوش ہو جائے گا مجھے دیکھ کر. وے آف تھنکنگ ہی بدل گئی جی. ہاں، وہ ایک صحابی کا واقعہ نہیں ہے کہ جنہوں نے آگے عرض کی یا رسول اللہ کہ اگر بندے کے پاس مال و متاع ہو، چیزیں ہوں، تو وہ کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے کہ وہ مہنگی چیزیں پہنے، اچھے کپڑے پہنے، اچھی خوراک کھائے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، تکبر رب کی نافرمانی ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. اگر تمہارے پاس نعمت ہے، ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے بڑے معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے گویا کہ اس دور میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا کہ تمہارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں کیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل ہے. فرمایا پہنو نا پھر، کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو میں نے نعمت دی ہے تم کو، اس کا اثر تم پہ نظر آنا چاہیے. یہ بھی ہے، یہ بھی روایتیں، اور یہ بھی روایتیں ہیں کہ جو باوجود قدرت کے، وسعت کے باوجود معمولی لباس پہنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بڑا پروٹوکول دے گا. کچھ اچھا ثواب ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ غالباً اس کو حلہ پہنایا جائے گا، اس قسم کا کوئی روایت ہے، انعام ہے اس کا. اب یہ دیکھیں بندے پہ جو کیفیت ہے، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. اگر تو بندے کو لگتا ہے کہ یار میرا نفس اچھے کپڑے پہنوں گا تو میرا نفس پھول جائے گا، میں تکبر سے بچ نہیں سکتا، پھر تو وسعت کے باوجود وہ اس وقت، کیونکہ کیفیت بدلتی رہتی ہے،
اس وقت وہ معمولی لباس پہن لیں کہ یار اس وقت نا مجھے تکبر سا محسوس ہو رہا ہے کہ میری طبیعت میں کہ تکبر نہ، رب تعالیٰ کو تکبر ناپسند ہے. پسند مطلب ہم نے جو کام کرنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا رب کو اچھا لگے گا یا نہیں. فوکس ہمارا وہی ہونا چاہیے. بندے کا فوکس مالک ہے کہ اگر وہ مجھے اچھا پہنتا اوڑھتا دیکھ کر خوش ہوگا تو اپن اچھا پہن لیں گے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جب وہ خوش ہو رہا ہے تو ہماری تو پھر 10 گھی میں ہے، سمجھو. پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہم بھی خوش اور وہ تو خوش ہے ہی ہمیں خوش دیکھ کر. جب اس کو یوں لگے کہ یہ صرف محض میری خوشی یہاں پہ نہیں ہے بلکہ یہ تکبر بھی آ رہا ہے، میں پھر اللہ کی مخلوق کو کمتر سمجھ رہا ہوں. تو جیسے میں عزت والا ہوں یعنی اللہ کی نظر میں، تو اور بھی تو لوگ ہیں نا عزت والے. اگر میں ان کو کمتر اور ذلیل سمجھوں گا تو پھر رب تعالیٰ کو برا لگے گا کہ تو میری مخلوق کو برا سمجھ رہا ہے. بلا تشبیہ اگر ایک شخص کے کوئی اولادیں ہوں، بیٹے ہوں، اور ایک بیٹا دوسرے پہ ظلم کرے، اس کو مارے پیٹے یا اس کو حقیر سمجھے، خواہ میں حکم چلاتا رہے اس پر، تو باپ کو باوجود محبت کے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ ٹھیک ہے میں تیرے سے پیار بہت کرتا ہوں لیکن بھائی تو بچوں کو کیوں مار رہا ہے؟ تو نے اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ تو نے اس کو حقیر کیوں سمجھا؟ یا چھوٹا اگر بدتمیزی کرتا بڑے کے ساتھ میں تو باپ کہے گا نا کہ تم چھوٹے ہو، تم نے بڑے بھائی سے کس طریقے سے بات کر رہے ہو، تم بدتمیزی کر رہے ہو، بڑا بھائی تمہارا. اس کی محبت ختم نہیں ہوئی لیکن وہ چاہتا ہے کہ بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے اور چھوٹا بڑے کا احترام کرے. یہ بھی وہ چاہتا ہے، باپ یہ چاہتا ہے. تو رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی مخلوق میں، اپنے بندوں میں جو درجہ اس نے جس کو دیا ہوا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس عطا کا، اس فیصلے کا احترام کریں. اگر میں کسی عزت والے کی عزت کروں تو اس لیے کروں کہ یہ مولا تو نے عزت دی ہے اس کو، تو میں عزت کر رہا ہوں اس کی. مجھے پسند ہے یا ناپسند وہ الگ بات ہے، میرے ساتھ اس نے سلوک ہے یا بدسلوکی ہے وہ الگ بات ہے. اگر کوئی مجھ سے چھوٹا ہے تو میں اس پہ شفقت کروں اس لیے کہ مالک خوش ہوگا نا، میں اس پہ شفقت کروں گا. تو مَلَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں ہے وَمَن يُبَجِّلْ وَمَن لَمْ يُبَجِّلْ عُلَمَاءَنَا، اور جو ہمارے علماء کی عزت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں. کہ جو لوگ عالم نہیں ہوتے اور علماء کے منہ کو آتے ہیں، کوئی ایک روایت پڑھ لی کسی فیس بک یہ سے اور سن لیا اور آ کے علماء کو منہ در منہ ہو گئے کہ ہاں بتاؤ اس کا مطلب، چیلنج کرنے کھڑے ہو گئے، یا جو سمجھ میں آیا اس کے مطابق ایک حدیث پہ پورا نیریٹو بنا لیا انہوں نے اپنا اور علماء کی تنقید شروع کر دی. وہ قابل گرفت ہے، وہ فلیس منا کے وعید ہے ان پر کہ وہ ہم میں سے نہیں. تو مالک جو ہے اپنے بندوں کو تکلیف میں دیکھ کر، تکلیف دے کے خوش نہیں ہوتا. خوش تبھی ہوتا ہے جب بندے خوش ہوتے. ہاں ایک بات اور ہے کہ اگر وہ بطور آزمائش کچھ تکلیف دیتا ہے تبھی بندے کو تکلیف مانگنا منع ہے. مانگنا ہے اس کو عافیت، اس کو حکم ہے کہ تو عافیت ہی مانگ، تو عافیت ہی چاہ مجھ سے. ہاں اگر رب اپنی مرضی سے کچھ آزمائش ڈال دیتا ہے، کچھ تکلیف میں مبتلا کر لیتا ہے،
تو اب وہ تکلیف کے وقت وہ دل کی کیفیت پہ نظر ہے اس کی، کیا یہ بے صبری کر رہا ہے، راضی برضا ہے کہ نہیں، مانگ رہا عافیت ہی ہے اس لیے کہ اس کو عافیت پسند ہے، لیکن اگر وہ اس پہ بھی رکھے تو بھائی کوئی بڑی چیز دینے والا ہے نا. اگر صبر کا انجام سوچ لے بندہ کہ جتنی بھی تکلیف مجھے دے رہا ہے یہ، تو مجھ سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے اس کی، ضرور مجھے کوئی بڑی چیز دینا چاہتا ہے اور وہ میرے نام لگانا چاہتا ہے کہ کیونکہ تو نے صبر کیا تھا اسی لیے تجھے دے رہا ہوں. حالانکہ یہ صبر اور کیا ہوتا ہے بندے کا، اللہ کی عطا ہی ہے، صبر بھی تو اس کی عطا کا حصہ ہے. صبر تو بندہ کر نہیں سکتا جب تک رب کی توفیق نہ ہو. تو گویا صبر بھی دے رہا ہے، تکلیف بھی دے رہا ہے، صبر بھی دے رہا ہے اور پھر اجر بھی دے رہا ہے، تو بندہ خوش ہوگا نا، بھلے نفس ناراض ہوتا رہے. اب یہاں پر نفس کو شکوے سے روکنا یہ صبر ہے. اب سر پھوٹا خون نکلا تو درد تو ہوگا نا، پین کلر تو کھانی ہی پڑے گی، ٹانکے لگوانے پڑیں گے کسی کو، وہ تو ہوگا ہی. لیکن کیا اس پر دل کی کیفیت شکوے والی ہے یا صبر والی ہے یا شکر والی ہے کہ یا اللہ مجھے لگتا ہے کہ تو کوئی بہت ہی بڑی نعمت دینا چاہتا، تو نے میرا اتنے سے تو چاہتا کہ میرے پاؤں میں ٹانگ جو ہے نا وہ یعنی کانٹا بھی نہ لگے. ہاں تو اتنا پیار کرتا مجھ سے، اس کے باوجود میرے سر میں چوٹ لگ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی بڑی نعمت دینا چاہ رہا تو مجھے. تو اس عطا پہ اگر دھیان جائے گا تو یہ نعمت بھی، یہ چیز اس کو نعمت لگے گی. اور حقیقت میں ہے، روایتیں تو یہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل بلا کو اجر دیا جا رہا ہوگا قیامت کے دن، تو اہل عافیت کہیں گے کاش ہماری کینچیاں، ہماری کھال کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور آج ہمیں وہ اجر ملتا جو ان لوگوں کو ملتا. اس کو ایک بڑی پیاری بات بتاؤں. ایک روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس سے میں اس کی آنکھیں لے لوں نابینا ہو جائے. تو مضمون کا روایت کا مضمون یہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سب سے پہلے ان لوگوں کو کرایا جائے گا جو مومن ہوں گے لیکن دنیا میں نابینا ہوں گے. اب سمجھیے گا ذرا ایک بات، عاشقوں کو مزہ آ جائے گا. دنیا نہیں دیکھی نابینا نے، دنیا کی نعمت نہیں دیکھی دنیا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنے دیدار کی نعمت دے رہا ہے. پروٹوکول دیکھیں نا کہ 50 60 سال 70 سال 80 سال کوئی شخص نابینا رہا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو پروٹوکول دے رہا ہے وہ کیا پروٹوکول دے رہا ہے؟ اپنا دیدار کرا رہا ہے اس کو سب سے پہلے. تو جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تو یوں تو نابینا ہی ہوئے نا ہم لوگ. نہیں دیکھا نا. اور کیسی نعمت ہے سرکار کا دیدار، ہر بندے کو پتہ ہے. اپنے ایمان کی کیفیت وہ جانتا ہے کہ اگر مجھے سرکار کا دیدار شرط لگا کے دیا جائے تو میں کیا شرط پہ کیا کچھ لگا دوں گا، میں کیا بیچ دوں گا. ہر بندہ اپنے ایمان کو جج کر سکتا ہے. ایک نظر دیکھنے کے لیے کیا کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اب یہ ہر بندے کی یعنی ایمان کی کسوٹی ہے. تو دنیا کی نعمتیں تو ہیں، نابینا نے دنیا کو نہیں دیکھا تو اللہ اپنا دیدار کرا رہا ہے سب سے پہلے. اور جس کو اللہ کی بھائی فیصلہ تو اس کا ہی ہے نا،
نابینا ہونے کا فیصلہ بھی اس کا تھا اور ہمیں نہ دکھانے کا فیصلہ بھی تو اسی کا ہی ہے. تو پھر ساڈا کی قسم ہے. بھائی ہم بھی تو دعوے دار بنیں گے نا. ان کی امت میں بنایا, انہیں رحمت بھیجا, یہ نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے. تو رحم کے تو حقدار ہم بھی ہیں, نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. تو یہ عاشقوں کی زبان بول رہا ہوں میں کہ وہ تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ پھر ان کو تو دیدار کرا دیا, اور ہمارے بھی تو حقوق تھے کچھ. بھائی امتی ہم بھی ہیں, ہم نے بھی بغیر دیکھے کلمہ پڑھا ہے. تو صحابہ کرام نے تو دیکھ کے کلمہ پڑھا نا, یا چلو کلمہ پڑھ کے دیکھ لیا. تو ہم نے تو دیکھا ان کے درجوں کا تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ان کے اپنے معاملات ہیں, ان کی ڈومین ہم سے بہت اوپر والی ہے. ہم تو اپنے جیسوں کی بات کریں جس نے نہیں دیکھا. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ طوبی لمن یرانی و آمن بی, کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. اور طوبی لمن لم یرانی و آمن بی 7 مرات, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی مجھ پر ایمان لایا, اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے. جو دیکھ کر ایمان لایا اس کے لیے 1 مرتبہ خوشخبری ہے, اور جو بغیر دیکھے ایمان لایا اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے. ہاں, تو ہم صحابہ کرام کے درجوں کو مطالبہ نہیں کر سکتے, ان کے لیے درجے جو ہے وہ ہے. والسابقون السابقون, وہ تو الگ معاملہ ان کا, لیکن خوشخبری تو ہماری زیادہ ہے نا. کیوں؟ 7 مرتبہ کی تو خوشخبری ہے. اب اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے, یہ تو آقا نے واضح نہیں فرمایا, کچھ کھولا نہیں. انعام ابھی بند ہے, خوشخبری ہے تو کیا کیا خوشخبری ہے, یہ تو جب ملے گی تو پتہ چلے گا. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جب نابینا کو خوشخبری اس کی ہے دیدار کی, تو ہم بھی تو اس معاملے میں نابینا ہی ہے نا, ہمیں محروم ہے. تو انشاءاللہ تعالی جی. ڈیتھ میڈیٹیشن یعنی مراقبۃ الموت کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, کیا نقصانات ہیں, ذیلی کے نقصانات, سائیڈ افیکٹ. نقصان خیر کیا ہوگا اس کا. مراقبہ موت کروایا جاتا ہے, اور یہ صوفیہ کرام کے اس میں تو یہ آنکھیں بند کر کے بندہ بیٹھے اور اپنے پر موت کو آتا ہوا طاری کرے. وہ کیفیت جو سنی ہوئی ہے اس نے, تو وہ جتنا بھی اس کو علم ہے اس کو طاری کرے, کیفیات کو محسوس کرے, اس کو کہتے ہیں مراقبہ موت. اس میں مراقبہ قبر بھی ہے کہ میں قبر میں ہوں, برزخ میں بھی ہے کہ میں عالم برزخ میں چلا گیا ہوں. پھر برزخ میں ہمیں معلوم ہے کہ جب بندہ جو ہے اس کو 2 مرحلے پیش آتے ہیں. موت کے وقت تو پھر ہر ایک مرحلہ پیش آتا ہے کہ مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ احادیث جو ہے نا, جو موت کے بارے میں اور ما بعد موت جو احوال بیان ہوئے ہیں ان کو بار بار پہلے پڑھیں کہ ہوتا کیا ہے, اور میرے ساتھ کیا ہونے کے امکانات ہیں, اور کیا ہونا چاہیے. احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ مومن یا بندہ کافر, موت سے تو کسی کو بھی مفر نہیں, کوئی بھاگ نہیں سکتا, دونوں نے مرنا ہے. ایمان والا ایمان پہ
ایمان پر قائم رہتے رہتے مر جاتا ہے، اور معاذ اللہ کافر یا منافق انکار پہ رہتے رہتے بھی مر جاتا ہے۔ مرنا تو دونوں کو ہی ہے، بس موت سے ہی دونوں کے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ کہ روایت میں یوں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ آتا ہے کہ جب بندہ دنیا میں اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو رب تعالیٰ جو ہے وہ اگر مومن ہوتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اچھی شکل اختیار کرو، جنت سے فرشتوں کی جماعت کو لو اور جاؤ میرے بندے کے پاس جاؤ، جنت سے کفن لو، خوشبو لو، پھول لو اور جاؤ اس کی روح کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اچھی شکل میں، اس کے پاس آتے ہیں۔ اب یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ اس پر دنیا کا معاملہ کٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ اب بھلے وہ ہاسپٹل میں ہے، وہ گھر پہ ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، حالت نزع اس پہ طاری ہوئی، نزع روح کی، اب بس اس کا دنیا سے معاملہ کٹ گیا، اب وہ مشغول ہو گیا آخرت کے معاملات میں۔ فرشتے آگے اس سے آگے بات چیت کر رہے ہیں اور اس کو بول رہے ہیں ہاں بھائی ماشاءاللہ مبارک ہو جی، اللہ تعالیٰ نے تم سے راضی ہے، خوش ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو لے کر آؤ، میں نے اس کو آزما لیا، خوشی میں، غمی میں، تنگی میں، آسانی میں، یہ میرا ہی بندہ ہے، اس کو لے آؤ تاکہ میں اس کو اپنی نعمتیں دکھاؤں اور نعمتیں عطا کروں، اس کو اس کی کوشش کا انعام عطا کروں۔ اور وہ آتے ہیں اور اس کے گھر کے جہاں اس کی موت کا جگہ ہوتی ہے وہاں سے لے کر آسمانوں تک قطاریں، دو رویہ قطاریں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی روح کو فرشتے اچھی حالت میں متشکل ہو کر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور فوراً ہی جنت کے فرشتے اس کو اپنے جھلمٹ میں لے لیتے ہیں، اور خوشبو نکلتی ہے وہاں سے، خوشبو پھیلتی ہے، اور روح جو ہے وہ جسم کو مبارکباد دیتی ہے، کہتے ہیں بس تیرا میرا ساتھ بڑا اچھا رہا، ہم لوگوں نے مل کے بڑی نیکیاں کی اور اللہ کو راضی کیا، صبر بھی کیا، شکر بھی کیا، عبادت بھی کی، ایمان بھی ہم نے رکھا، ہم دونوں نے مل کے بڑا اچھا کام کیا، اب تیرے سے میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور جسم کو لوگ دفنا دیتے ہیں۔ دفنانے کے وقت بھی ہے کہ جب اس کو لے کے چلتے ہیں تو فرشتے جنت کے قبرستان تک دو سائڈوں پہ کھڑے ہو جاتے اور اس پہ رحمت کے پھول برساتے اور مبارکبادیں دیتے، کہتے واہ بھائی بڑا نیک آدمی تھا یار، اللہ اس سے راضی ہو گیا، بھائی اللہ کو اس نے راضی کر لیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کامیاب ہو گیا یہ۔ اور شیاطین سر پیٹ رہے ہوتے دور کھڑے کہ بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ کیسے؟ ابلیس جو اپنے چیلوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، کم بختو تم لوگوں نے کوشش نہیں کی، دیکھو ایک بندہ جنت میں چلا جائے گا، دیکھو جنت کے فرشتے لینے کے لیے آ گئے اور تم لوگوں نے کوتاہی کر دی۔ پھر اس کے قبر میں بھی ملک جو منکر نکیر ہیں وہ اچھی شکل میں آتے اور سے نرم نرم لہجے میں سوال کرتے، اور اس کی روح وقتی طور پہ لوٹائی جاتی ہے اور وہ جواب دے دیتا ہے، تو پھر جنت کی کھڑکی اس کے قبر میں کھولی جاتی ہے، پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور فوراً ہی بند کر دی جاتی ہے، اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ اگر تو جواب صحیح نہ دیتا تو یہ تھا تیرا ٹھکانہ، تاکہ اس کو نعمت کا احساس ہو جائے کہ بھائی میں کس مصیبت سے اللہ نے مجھے بچا کر اور کون سی نعمت عطا کر رہا ہے مجھے، نعمت کا احساس اس کا بڑھ جائے گا۔ حدیث پاک میں کہ اس وقت اس کو ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ خوشی ہے اصل میں، کامیاب ہو گیا۔
پھر اس کی روح کو پروٹوکول کے ساتھ اس کو درجہ بدرجہ، پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، چھٹے اور ساتویں آسمان تک لے کے جاتے ہیں، اور جس دروازے سے اس کے اعمال جاتے ہیں اسی دروازے سے اس کی روح جاتی ہے۔ تو فرشتے پہچانتے ہیں، اچھا یہ وہ بندہ ہے، اس کے اعمال آتے تھے روزانہ، اس کی نمازیں، روزہ، خوش اخلاقی، خوش معاملہ، اس کا وعدے کی پابندی کرنا، اس کا نیک کلمات کہنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ سارے اعمال ہمارے یہاں سے ہو کے جاتے تھے۔ ہمیں پتہ تھا بندہ بڑا اچھا ایک آدمی ہے بڑا، اور اس کو جس آسمان پہ پہنچتا ہے اس کو پروٹوکول ملتا ہے، مبارکبادیں ملتی ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، تو بڑا زبردست آدمی ہے بھائی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے کہ مولا وہ جب سنی مرے اس طرح کر کے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد، یعنی فرشتے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، بلکہ عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ جگہ جہاں وہ رہتا تھا، جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، جہاں وہ چلتا تھا، جہاں بیٹھ کے ذکر کرتا تھا، وہ اداس ہو جاتی ہے وہ جگہ۔ مسجد کے وہ کونے جہاں بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، وظیفہ کرتا تھا، جہاں دکان، جہاں وہ نیک عمل کرتا تھا، یعنی تجارت رزق حلال کماتا تھا، جہاں جاب کرتا تھا رزق حلال کی خاطر، جہاں رکتا تھا، آنا جانا کرتا تھا، بسوں میں آتا جاتا تھا، چنگچی میں، بس میں، گاڑی پہ، ساری چیزیں اداس ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اب ہم سے ایک نعمت چلی گئی، اللہ کا ذکر کرنے والا چلا گیا ہمارے پاس، اور فرشتے خوش ہوتے کہ اللہ کا مہمان آ گیا جی ہمارے پاس، حتیٰ کہ عرش کے نیچے جا کے اس کی روح سجدہ کرتی ہے، رب تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے آزمایا، نہ میرے پاس نعمتوں کی کمی تھی کہ جو نعمتیں میں نے تجھے نہیں دی، نعمتیں میرے پاس بہت ہیں، لیکن اس لیے نہیں دی کہ میں تجھے آزمانا چاہتا تھا۔ فرشتے بھی کہتے ہیں واہ بھائی، کیا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور کس مصیبت سے نکل کے آ رہا ہے۔ دنیا سے کوئی ایک پہلی بندے سے حل نہیں ہوتی، جو دوست سے پوچھ رہتا ہے وہ پہلی حل نہیں ہوتی، وہ امتحان میں بندہ پاس نہیں ہوتا، تو جو امتحان اللہ نے ڈالا ہے بندے کے اوپر، اس سے تو بندہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر پاس ہو کے نہیں نکل سکتا۔ بڑا ہی خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھاتا ہے، اور عافیت کی حالت میں اٹھائے تو کرم بالا ہے کرم، اور رضا کی حالت میں اٹھائے تو اور کرم ہی کرم ہے۔ دوسری طرف جب بندہ کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، یا جس کا سوء خاتمہ ہوتا ہے، معاذ اللہ، جس کو دنیا کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کھنچا رہتا ہے، شکوہ کرے گا تو کافر ہی ہو جائے گا، لیکن پھر بھی دل سے وہ راضی نہیں ہوتا کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں، وائی می کرتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، میرے ساتھ وہ کیوں ہو گیا۔ ایمان ہوتا ہے لیکن بڑے کمزور درجے کا ہوتا ہے۔ یا مومن اپنا وہ بندہ کہ جو معاذ اللہ منافق ہو، یا وہ جو ایمان سے بالکل ہی خالی ہو، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کے پاس، میں نے اس کو نعمتیں بھی دی، ہر طرح کی نعمتیں دی، میں نے اس کو مہلت بھی دی، عقل بھی دی، شعور بھی دیا، میں نے اس کی خاطر کیا نہیں کیا، انبیاء کرام اتارے، کتابیں نازل کر دی، عقل دے دی، لوگ اتنے بڑے بڑے علماء کے بیانات اس کو میں نے سنوا دیے، اتنا کچھ کر دیا، یہ اس کو میری سمجھ نہیں آئی کہ یہ مجھے ہی مان لیتا، اپنے آپ پر ہی غور کرتا تو میرا انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے انکار ہی کی، لے آؤ ذرا میں اس کو
اب اس کے انکار کا مزہ چکھاؤ. اب ملک الموت علیہ السلام پھر ایک خطرناک صورت بن کے اس کے پاس جاتے ہیں اور جہنم کے فرشتے لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ. ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوتے ہیں، آگ کے اور لوہے کے بنے ہوئے کوڑے ہوتے ہیں. وہ آتے کے ساتھ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے بلا تشبیہ پولیس والوں کو اگر آرڈر آ جائے نا تو یہ اپنے باپ کو بھی گرفتار کریں گے، کوٹیں گے بھی ساتھ میں کہ آرڈر ہے جی، تنخواہ ملتی ہے. ہاں تو پولیس والے حق ناحق نہیں دیکھتے، آرڈر کو دیکھتے. ان کا کام کہتا ہے جی ہمارا کام تفتیش کرنا نہیں ہے جی، وہ تو اوپر والے کریں گے، ہمیں تو آرڈر آیا ہم نے کرنا ہے، کرتے ہیں، چلو کر لو. موت گرفتاری ہے موت. اب جو اللہ کے سپاہی آئیں گے نا وہ بڑے خطرناک ہیں. وہ پھر اس کو طبیعت سے پکڑ کے کوٹتے ہیں، پہلے تو بہت مارتے ہیں اس کو. اور وہ مار یہ آپ کا 14-15 نمبر کا 13-14 12-13 نمبر کا چتر نہیں ہوتا جو آپ جتنا مرضی کو تشدد کر لیں، وہ اس تکلیف کے 1000 میں لاکھ میں کروڑ میں درجے کو نہیں پہنچتا جو ایک جہنم کا کوڑا بندے کو لگے تو پتہ چل جاتا اس کو. اور ابھی پہلا کوڑا پڑے گا، آتے کے ساتھ فرشتے اس کو ماریں گے پکڑ کے. تو بڑا سر اٹھا کے چلتا تھا نا، تجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تجھے، چل. اب اس کو لے کے جائیں گے اور وہ اس کی روح جو ہے وہ جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرے گی. تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ اس کو موت کا ایک جھٹکا جو ہے نا تو تلوار کے 1000 بار سے زیادہ تکلیف دیتا ہے. نکالیں گے اس کی روح کو، 1 انچ نکالیں گے پھر ماریں گے، پھر 1 انچ نکالیں گے پھر کوٹیں گے، پھر 1 انچ نکالیں گے پھر ماریں گے، حتیٰ تھوڑا کر کے اس کی روح کو نکالتے رہیں گے. اب دنیا والوں کے سامنے وہ وقت بھلے 1 سیکنڈ کا ہی ہو، آخرت کی گھڑی اور ہے، آخرت کا کلاک، اس کی ٹائم میجرمنٹ اور ہے. تب یہاں اس دنیا میں بھلے 1 سیکنڈ کی موت ہو اس کی، کافر کی، لیکن جو اس میں نزا کا عالم ہے وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال کا بھی ہو سکتا ہے وہ جو اس پر گزر رہی ہے. مارتے رہیں گے، کھینچتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، اور جب اس کو نکالیں گے تو بدبو آئے گی. ظاہر سے میرے کفر کی بدبو ہے، نافرمانیوں کی بدبو ہے. یہ جسم اپنے روح کو بد دعا دے گا اور روح جسم کو بد دعا دے گی، اور ایک دوسرے کو سب لعنت کریں گے کہ تو نے مجھ سے گناہ کرایا. وہ کہے گا تو نے مجھ سے گناہ کرایا، تو نے نافرمانی کرے، وہ تو نے نافرمانی کرائی. فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، قبر میں بھی جواب نہیں دے گا، وہاں بھی فرشتے ماریں گے. اور جب اس کو آخرت یعنی آسمانوں کی طرف لے کے جانے، پہلے آسمان پہ جائیں گے تو اس کو رد کر دیا جائے گا. بولا نہ آسمان پہ نیک روح چڑھتی ہے، اس کو زمین میں لے کے جاؤ. اس کو پھر جتنا کفر ہے، جتنی نافرمانی ہے، اس کفر اور نافرمانی کے حساب سے اس کا درجہ طے کرو کہ کون سی زمین میں جا کے اس کو دسانا ہے. جیسے ایمان والے کے لیے یہ تھا نا کہ اس کے ایمان کے مطابق جب رب سے ملاقات کر لے گا تو رب تعالیٰ فرمائیں گے اس کو لے جاؤ اور اس کے ایمان کے مطابق اس کو برزخ میں رکھو، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے، پروٹوکول کے ساتھ رکھو، نعمتوں میں رکھو اس کو، تا وقت کی قیامت آئے میں اس کو پھر جنت عطا کروں گا. جہنم میں جانے سے پہلے اس کو زمین میں دسایا جائے گا، اس کو کافر کی روح کو قبر کے ساتھ باندھا جائے گا، یا پہلی زمین میں یا دوسری زمین میں یا تیسری زمین میں یا 7ویں زمین تک ہر کافر کو زنجیروں سے باندھ کے دفنایا جائے گا، اس کو گاڑا جائے گا اس کو.
عذاب کے فرشتے اس کے اوپر مسلط کیے جائیں گے جو اس کو سزائیں دیں گے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو مومن کی روح خوشی خوشی اپنے جسم میں آئے گی کہ آج کے دن تو میرا خوشی کا دن ہے، آج تو رزلٹ نکلے گا جی۔ پہلے سے وہ تو آ چکی ہے نا، کیا کہتے ہیں، مارک شیٹ تو آ گئی، آج سند ملے گی، پاس تو ہوں میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جس کو سیدھے ہاتھ میں، یعنی جنتی کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا قیامت کے دن، تو کہے گا آؤ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا ہاں مجھے تو یقین تھا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے۔ آگے کیا ہے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنے پسندیدہ زندگی میں ہوگا، جس سے بھی وہ خوش ہو، پسند کی زندگی میں ہوگا۔ آگے جہنمی کا بھی ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، آگے ہے یا لیتنی، ہاں مقرم نہیں ہے، یہ تو جنتی کا ہے، ہاں فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور کہے گا ہائے میری بربادی، کاش مجھے میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میرا حساب کتاب مجھے نہ پتہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا، ما اغنا عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا۔ ہاں دیکھیں نا یار، یہ آوازیں نکلیں گی، یہ چیخیں مارے گا جس سے خدا ناراض ہو گیا، میرا سب زور جاتا رہا، اس کا مطلب ہے کہ زور آور تھا یہ دنیا میں، ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کا مطلب یہ مالدار تھا، دنیا میں صاحب حیثیت تھا۔ تو جس کو اپنے مال کا مان ہو، اقتدار کا مان ہو، اپنے عہدے کا مان ہو، اپنی قوت، جسمانی قوت کا مان ہو، حسب و نسب کا مان ہو، اور اس مان پر اترا کر وہ رب کی نہ مانے، رسول اللہ کی نہ مانے صلی اللہ، اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ظاہر سی بات ہے لوگوں پہ ظلم کرے گا نا۔ مال کا معنی کیا ہے کہ مال جو تھا لوگوں پہ خرچ نہیں کیا، جیسا حکم تھا ویسا نہیں کیا، یا مال غلط طریقے سے کمایا، لوگوں کا مال تھا اپنی جیب میں ڈال کے بیٹھ گیا، اس کا تو مال ہی نہیں تھا۔ جو غصب کرتے ہیں، غصب کرنے والا اللہ کی نظر میں اس کا مال، اس کی جیب میں جو مال ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا، یہ دوسرے کا مال ہوتا ہے۔ حقیقت میں جس کا ہے حق تھا، جس کا حق تھا اللہ کی نظر میں اسی کا مال ہے، غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سمجھ رہا میں مالدار ہوں، تو غریب ہے، فقیر ہے اللہ کی نظر میں، ہاں غنی نہیں ہے۔ اقتدار ملا ہے، طاقت ملی ہے، کوئی بھی نعمت ملی ہے جس پر لوگ اتراتے ہیں، اور اترا کر اس نے خدا کو ناراض کر دیا، تو یہ قرآن پاک میں تو سیدھا سیدھا آگے تو سنیں، خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پکڑو اس کو، باندھو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں داخل کرو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، تو اس کے منہ میں زنجیر ڈالو، جس کا جو 70 گز کی زنجیر ہو،
پتہ نہیں وہ گز کون سا والا ہے، لوہے کی زنجیر، آگ کی زنجیر اس کے منہ سے ڈالو اور مقد سے نکالو، اس کو پرو دو، جیسے موتی پرویا جاتا ہے نا، اس طرح اس کو زنجیر میں پرو دو اور باقی کو اس کے جسم پہ لپیٹ دو۔ یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاسْلُكُوهُ، اس کو پرو دو، زنجیر میں اس کو پرو دو، إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا، یعنی لوگوں پہ بڑا کوئی شفقت نہیں کرتا تھا، خاص طور پہ مسکینوں کا یہاں پر، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، بس آج کے دن اس کا کوئی دوست نہیں ہے، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، نہ کوئی کھانا اس کو ملے گا سوائے یہ کہ جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ بہے گی، وہ پیپ اس کو پینے کو دی جائے گی، غسلین، اس پیپ کو کہتے ہیں علامان والا، لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ جو کھانا دیا جائے گا یہ صرف خطا کار کھائیں گے۔ آگے بھی ہے، اب یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آیتیں کھول کے بتا دی نا، نیک کا بھی بتا دیا، وہ تو کہے گا آؤ آؤ میرا یہ دیکھو، یہ میرا نام ہے اعمال، اپنے گھر والوں کو جا کے دکھائے گا۔ آگے بھی مختلف جگہوں پر آیتیں ہیں، وَيَرْجُعُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس طرح کر کے ہے کہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا خوشی خوشی، کہے گا دیکھا میں تو پاس ہو گیا، یہ دیکھو میرا نام ہے اعمال، اس پہ تو قبولیت کی مہر لگی ہوئی ہے، جنتی لکھا ہوا اس پہ، تو میرا تو فلاں مقام ہے، میرا تو میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اور خوشی خوشی آ کے سب کو اپنے گھر والوں کو بتا رہا ہوگا۔ آج کے ہم امتحانوں میں پاس ہوتا فیل ہوتا وہ لوگوں کو دیکھتے نہیں دیکھتے، تو یہ دنیا ایک جھلک ہے آخرت کی، یہاں بھی یہی ہوتا وہاں بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کا پیمانہ وہ الگ ہے، پھر اس کا ڈیوریشن وہ الگ ہے۔ تو یہ ایک مراقبہ ہے بندے کے لیے کہ یہ آیات، یہ احادیث، اور حدیثیں تو اس کے بارے میں بہت زیادہ آئی ہیں، اچھا انجام، برا انجام، مومن کی موت، کافر کی موت، منافق کی موت، اس کا انجام، سارا کچھ کھول کے بیان کر دیا گیا، ظالم کا انجام، لوگوں سے غصب کرنے والے کا انجام، ڈاکو کا انجام، ظالم حکمران کا انجام، چور کا انجام، جناب بددیانتی کرنے والے کا انجام، جھوٹ بولنے والے کا انجام، اس طرح نیکی کرنے والے کا انجام، ایمان لانے والے کا انجام، کیونکہ دونوں کے معاملہ الگ الگ ہے بالکل، انجام تو ہونا دیکھو دونوں کا، نیکی کرتا کرتا مر جائے گا، اور برائی کرنے والا برائی کرتا کرتا مر ہی جائے گا، کب تک زندہ رہے گا، 1000 برس جیے پھر بھی تو مر جائے گا۔ یہ ایک مراقبہ ہوتا ہے جو اہل سلوک کرتے ہیں، موت کا مراقبہ یہ روز کرنا چاہیے سونے سے پہلے، دونوں صورتیں کرے گا، ہاں کہ یا اللہ مجھے اس میں شامل فرما اور اس سے محفوظ فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب بندہ ڈر کے توفیق مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جس نے کچھ کر دیا، اللہ کے حقوق تو چلو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پہ رکھا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کو بندے کی مرضی پہ رکھا ہے کہ بندہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا، ورنہ میں نہیں کرتا۔ تو اللہ سے تو
اس کے حقوق کی اگر پامالی کی ہے معافی مانگے، روز معافی مانگے، اور روزانہ اپنے اعمال پہ نظر ڈالے کہ آج میں نے کسی کی پرانی زندگی میں جس کی حق تلفی کی ہے، جو مجھے قیامت کے دن رکاوٹ بن سکتا ہے میری جنت میں داخلے سے، اس کو آج معافی مانگ لے، اس کو منا لے، آج کچھ بھی کر کے منا لے، کہ منانا تو تجھے پڑے گا، آج مفت میں منا لے گا، کیونکہ نہ آج سامنے جنت ہے نہ دوزخ ہے، یہ بھی تجھے معاف کر دے گا، ٹھیک ہے چل بھائی معافی مانگ رہے تو کر دوں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، سامنے جنت دوزخ ہوگی، تو کون معاف کرے گا ایسے بغیر لیے دیے؟ اب ایک نیکی پہ جنت اور ایک گناہ پہ دوزخ مل رہی ہو، اور کسی نے کسی کا حق دینا ہو، بدلے میں نیکی مل رہی ہو، یا اپنا گناہ اس کے سر جاتا ہو، تو خواہ میں کیوں معاف کرے گا وہ؟ میں تو نہیں کرتا، جب میرا گناہ تیرے سر جائے گا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو نے مجھے کیوں تنگ کیا تھا؟ میں تو نہیں معاف کرتا، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ تو وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن قیامت کا وہ دن ہوگا کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں سے، بیٹے سے، بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، کہ کہیں مجھ سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر لیں، یہ میں نے جو ان کے حقوق نہیں دیے، کیا پتہ کون کون سے حقوق میں نے ان کے تلف کیے، تو یہ قیامت کا دن ہے آج، تو یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، پکڑ لیں گے، تو میں ان کا سامنا ہی نہ کروں۔ یا کئی قیامت کے دن، یعنی آج اس دن بندہ سوچ رہا ہوگا آج قیامت کا دن ہے، جنت بھی سامنے ہے، دوزخ بھی سامنے ہے، کہیں مجھ سے میرے نیکی کا مطالبہ نہ کر لیں، ماں یہ نہ بولے کہ بیٹا میں نے تجھے پالا تھا، آج ایک نیکی تو دے دے، باپ مطالبہ نہ کر دے کہ بیٹا ایک نیکی دے دے، یا میرا ایک گناہ اپنے سر لے لے، تو بھاگ رہا ہوگا انسان، اپنوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ یہ مراقبہ حقیقت کا مراقبہ ہی ہے، یہ کوئی فلمی سٹوری، خیالی پلاؤ، فرضی خطرات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہونا ہے۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ دنیا میں جو رہتے انہی کے ساتھ ہوگا نا، بعض کے ساتھ، بعض کے ساتھ اچھا ہوگا، بعض کے ساتھ برا ہوگا، جیسے روح ویسے فرشتے۔ تو یہ والا مراقبہ کرنا، یہ بندے کو دل میں نرمی پیدا کرتا ہے کہ جو ہونا ہے بھائی وہ آج ہی سوچ لے۔ حدیث پاک میں نا، جو کام کرے اس کا انجام پہلے سوچ لے، انجام سوچ لے گا تو انشاءاللہ صحیح فیصلہ کر سکے گا۔ اکثر لوگ انجام سوچ کے بچ جاتے ہیں برا کام کرنے سے۔ مراقبہ کرے گا، روز مراقبہ کرے گا، روز سمجھ لو کہ روز مر رہا ہے، روز جی رہا ہے، روز مر رہا ہے، روز جی رہا ہے، تو کسی رات تو ملک الموت آ ہی جائیں گے نا۔ جب آ جائیں یہ تیار ہوگا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہے گا ہاں مجھے تو پکا یقین تھا، میرے تو حساب کتاب ہونے کا یقین تھا مجھے، تو اسی لیے میں نے اپنے اعمال کو ایک بریکٹ میں رکھا ہوا تھا کہ بھئی اس سے آگے نہیں جانا اور اس سے پیچھے نہیں رہنا، یہ تو کرنا ہی کرنا اپنے کو۔ تو یہ سارے معاملات اسی کے لیے آسان ہو جائیں گے جو روز مرتا ہے، جو روز مرتا ہے، روز کہتا ہے یا اللہ میں بچ، یا اللہ میں آج بچ گیا، پتہ نہیں کل بچوں گا نہیں بچوں گا، صبح اٹھ گیا تو بولے گا شکر ہے تیرا مولا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اللہ کا شکر ہے کہ آج اس نے تمہیں مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کر دیا آج، کیونکہ نیند تو موت کی بہن ہے. النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے، سویا مرا برابر. تو یہ جب بندہ کرتا رہے گا تو اس کا دل نرم رہے گا. نرم دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیج بویا جاتا ہے، اس کی معرفت کا بیج بویا جاتا ہے. بھائی مومن میں کافر میں کیا ہے؟ دل کا تو فرق ہے. ہاں؟ کامل رہبر قاتل رہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن. کہ یا تو کامل رہبر دل، الا وہی القلب، حدیث پاک میں ہے نا کہ بندے کے دل میں، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. جانتے ہو وہ دل ہے. تو اب دل کامل رہبر بھی ہے اور قاتل رہزن بھی ہے. یہی بہکا کے اگر دل کو نفس کے خواہشوں کے پیچھے چھوڑ دیا تو بولا چلو کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا، سب کے ساتھ جو ہوگا ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا، یہ سوچ کے چھوڑ دیا تو پھر واقعی وہی ہو جائے گا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے. پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ لوگ بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے لیکن تھوڑے ہوں گے، اور بلا حساب کتاب دوزخ میں جائیں گے اور بہت ہوں گے. لوگ حساب کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے، تھوڑے ہوں گے، اور لوگ حساب کتاب کے بعد دوزخ میں جائیں گے، بہت ہوں گے. تو بہتوں میں رہنا کیا؟ جو سب کے ساتھ ہوگا، اکثریت کے ساتھ ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا تو وہ تو ہو ہی جائے گا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جو ایسا سوچ کے بے باک ہو جاتا ہے اور گناہوں پہ آمادہ ہو جاتا ہے، وہ تو کتنا بڑا بے وقوف ہے. یہاں تو نہیں کرتا ایسا. سردی آتی ہے تو سردی کا لحاظ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ گرمی آتی ہے دھوپ سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا؟ کہ میں تکلیف نہیں برداشت کر سکتا. یہ بولے یار جو سردی آئی آنے دو، جو سب کے ساتھ ہو جائے گا ہو جائے گا، کیا ضرورت ہے سویٹر پہننے کی، گرم چیزیں کھانے کی؟ تو ضرور بیمار ہوگا، کر کے دیکھ لے. اللہ نے تاثیر رکھی ہے نا اس میں، تو ہو جائے گا بیمار. گرمی آئی ہے تو دھوپ کا لحاظ نہیں کرے، گرم لو کا لحاظ نہیں کرے، بولے یار گرمی آئی تو پھر کیا ہوا، جو سب کے ساتھ ہوگا ہم بھی برداشت کر لیں گے، تو ٹھیک ہے پھر بیمار ہو جائے گا. یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یہ ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو مومن ہے وہ اس کو تو یقین ہونا چاہیے، تبھی تو مومن ہوگا وہ، کہ یار یہ ہونا ہے بھائی تو یہ کر لو. شیطان کیا کرتا ہے؟ کہتا ابھی توبہ نہ کر، کل کریں گے، سوفا. تو صوفی جو ہوتا ہے وہ صوفی نہیں ہوتا، صوفیون. ابھی کروں گا، اچھا کل کروں گا، اچھا بعد میں کرتا ہوں. یہ شیطان ٹال رہا ہے. توبہ کرو، کل کر لوں گا توبہ، کل صبح سے، جمعے سے نماز، حج کے بعد داڑھی، عمرے کے بعد داڑھی رکھوں گا، عمرے کے بعد پردہ کر لوں گی، حج کے بعد پردہ کروں گی، اچھا بڑھیا ہو جاؤں گی پھر پردہ شروع کروں گی. ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو مجھے یہ کرنا، ابھی تو وہ کرنا، ابھی چھوٹے بچے اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ذرا بچے بڑے ہو جائیں پھر نماز شروع کروں گی. تو یہ شیطان ٹالتا رہتا ہے. اس کو بھی نہیں پتا کہ آپ کی موت کب ہے، آپ کو بھی نہیں پتا، لیکن وہ اس انتظار میں ہے کہ یہ اسی انتظار میں مر جائے، اسی ٹالم ٹول میں یہ مر جائے، توبہ کر کے نہ مرے. یا تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے معاذ اللہ، یا کم سے کم کچھ دنوں کے لیے جہنم میں میرے ساتھ جائے، کچھ تو ملے. سیدھا سیدھا کیسے چھوڑ دوں میں جنت میں جانے کے لیے؟ تو پوری کوشش کرتا ہے.
اور ہمارا نفس اس کا ساتھی ہے، گھس بیٹھیا اندر بیٹھا ہوا ہے ہمارے. تو اگر دیکھا جائے تو ہم کسی یہاں پر پارک میں نہیں آئے، دنیا میں عیاشی کرنے، عیش اڑانے نہیں آئے، دعوت پہ نہیں بلائے گئے. تو پل صراط پہ چل رہے ہیں، یہاں پر ہی پل صراط ہے. کہ بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے اپنے کو، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا، ایسا بولنا ہے، ایسا نہیں بولنا ہے، ایسا سوچنا ہے، ایسا نہیں سوچنا. یہ پابندیاں بھی ہیں بھائی، سوچ پہ بھی پابندی ہے. یہ یقین رکھنا، یہ نہیں رکھنا، ایسا بولنا ہے، ایسا نہیں بولنا. یہ مراقبہ موت، مراقبہ آخرت، مراقبہ آخرت کے آپ جتنے بھی پہلو لے لیں، پل صراط کا مراقبہ کر لیں. مراقبہ جہنم بھی ہوتا ہے کہ معاذ اللہ جہنم کا مراقبہ کرے، کہ جو آیات احادیث وہاں کے عذابوں کی تفصیل آئی ہے اس کو اپنے ذہن میں لائے اور اس کو ریویو کرے، آنکھیں بند کر کے سوچے کہ جہنم میں اپنا تو سوچے نہیں کہ میں جاؤں گا، نہیں، جو لوگ جہنم میں جائیں گے تھرڈ پرسن کا کر کے سوچے کہ جو جہنم میں جائیں ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا، ایسے عذاب ہوگا، ایسے عذاب ہوگا، ایسے عذاب ہوگا، فرشتے ایسے ماریں گے، ایسے گھسیٹیں گے، جہنم کی آگ ایسی ہے. بھائی کم سے کم بندہ اس بات سے تو ڈرے جس سے اللہ ڈرا رہا ہے، رسول اللہ ڈرا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ڈر تو جاؤ کم سے کم. جو کہ میں نہیں ڈرتا، کتنا بڑا بے وقوف ہے. اور اب کو چیلنج دے کے بھی کوئی جیتا کا بھی، جس کی خوشخبری دے رہا ہے اس سے خوش ہو جائے بندہ اور دعا کرے یا اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، کتنی پیاری تیری جنت ہے. ملحدین کیا کرتے ہیں، کفار کیا کرتے ہیں، ذرا کوئی جنت کی بات کرتے ہیں اس کو حور کا تانا دیتے. یہاں پر خوبصورت عورتوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے، جگہ جگہ منہ مارتے، چاہے کسی قابل نہ ہو لیکن سب سے زیادہ پسند عورت ہے ان کو. اور دیندار آدمی کو حور کا تانا دیں گے، تانا دیتے. اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے، حور مقصورات فی الخیام، کہ ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں رکھی ہیں جو نیچی نظروں والی ہیں، اپنے اپنے خیموں میں، اپنے محلوں میں تمہارا انتظار کر رہی ہے. لم یطمثہن قبلہم انس ولا جان، انس قبلہم ولا جان، کہ نہ ان کو کسی انسان نے چھوا نہ جن نے چھوا. اللہ تعالیٰ نے کتنا انتظام کیا ہوا، کیا مہمان نوازی کر رکھی ہے، نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اپنے بندوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو اکرام کے طور پہ بیان کر رہا ہے، انعام کے طور پہ بیان کر رہا ہے. تو جو لوگ حوروں پہ لطیفے بناتے ہیں، حور کی توہین کرنا بھی کفر ہے، حور کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی تعظیم کی ہے، اس کو بطور انعام بیان کیا ہے، اس کی تکریم فرمائی ہے. اس کی نعمت کو ہلکا سمجھنا یا عذاب کا مذاق اڑانا، دونوں باتیں کفر ہے. تو یہ مراقبہ جنت بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور اس سے رحمت ہی کی دعا ہے، رحمت ہی کی امید ہے، تو پھر یہ معاملات ہوں گے. ہم جنت میں جائیں گے، رب کا دیدار کریں گے، آقا سے ملاقات کیا کریں گے، رب کا دیدار کیا کریں گے، ہم یوں کریں گے، صحابہ کرام سے کی بارگاہ میں حاضری دیا کریں گے، حضور غوث پاک سے ملاقات ہوا کرے گی، کوئی فلاں بزرگ کے پاس جایا کریں گے،
حدیث پاک میں تو ایک رشتہ دار آپس میں بھی ملا کریں گے اور اپنے دنیا کے معاملات کو یاد کیا کریں گے، ہم نے فلاں دن یوں کیا تھا، ہم یہ کرتے تھے، ہم دنیا میں یوں کرتے تھے، ہم یوں کرتے تھے. تو عیشت راضیہ، وہ آپ ایسی زندگی میں ہوں گے کہ وہ اس زندگی پہ مطمئن ہوں گے، پسندیدہ زندگی میں ہوں گے، پسندیدہ نعمتوں میں ہوں گے. یہاں پر کوئی کتنا ہی کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہو جائے، وہ اپنی زندگی سے کبھی خوش نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں، وہ نعمت اس کے لیے بے وقت ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد. ابھی خبر تھی، نیٹ پہ چل رہا تھا کہ کوئی مس ورلڈ تھی، اسے کسی سے شادی کی تھی، تھوڑے دنوں کے بعد اس نے بیزار ہو کے اس کو طلاق دے دی، مس ورلڈ کو طلاق دے دی. اور کتنے لوگ اس کی تمنا میں مرے جا رہے ہوں گے، لیکن جس کو حاصل تھی وہ نعمت، اس کے لیے وہ بے وقت ہو گئی. اس لیے اللہ نے فرمایا نعمتوں کا ذکر کر کے ایک نعمت ذکر کی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ وہ اس کو خوش کرنے والی ہوگی، وہ زندگی اس کو خوش کرے گی، اس کو پسند آ جائے گی وہ زندگی، بوریت نہیں ہوگی. یا تو کتنی بڑی نعمت میں آپ ہو، بوریت کا شکار ہو جائیں گے آپ. جو نعمت مل جاتی ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. اچھا یہ تھا، بس یہی ختم. جنت کی ایک نعمت میں، یعنی ایک لقمے میں 70 ذائقے آئیں گے، اور بیک وقت بندہ محسوس کرے گا. ایٹ اے ٹائم وہ 70 ذائقے اس کے زبان پر، اس کے گلے میں، اس کے اندر محسوس ہوں گے. اس کا نور الگ ہوگا، اس کی ٹھنڈک اور اس کی خوشبو الگ ہوگی، سب محسوس کر رہا ہوگا. یہاں پر دنیا میں کیا ہے، 3 4 5 ذائقے محسوس کر سکتا ہے. جو غالب آتا ہے وہ غالب ہو جاتا ہے، باقی دوسرا رک جاتا ہے. کتنی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں، چند ایک، اس کے بعد خوشبو کا احساس ہی نہیں رہتا. زیادہ خوشبو لگا لو تو اپنے کو خوشبو ہی آنا بند ہو جاتی ہے. دوسرے بولتے ہیں اب کتنی خوشبو لگا لی تم نے، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں آ رہی خوشبو، تو میرے پاس تو آ ہی نہیں رہی. تو ایک حد ہے، انسان کی حد ہے. یہ ہماری حقیقی حد نہیں ہے. یہ دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں ایک لمیٹڈ حدود میں رکھا گیا، ایک حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں. مختصر سی حد دیکھنے کی رکھی ہے، مختصر سی حد سننے کی رکھی ہے، مختصر سی حد سونگنے کی، چکھنے کی، چھونے کی رکھی ہے. تکلیف کی ایک حد ہے، اس کے بعد بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. لطف کی ایک حد ہے، اس کے بعد بندے کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا. لمیٹڈ ہے. وہ جنت اور وہ دوزخ، کوئی حد نہیں ہے. دوزخ میں تکلیف کی کوئی حد نہیں. ایک لمحے میں 60,000 کھالیں جل کے دوبارہ پیدا ہو جائیں گی. 60,000، کوئی حد ہے؟ اگرچہ یہ بھی ایک حد ہے، لیکن یہ ایسی حد نہیں ہے کہ اس کو ہم حد کہہ لیں کہ بس اتنی. تو بس ایک بندہ ایک دفعہ جل جائے نا، پورے زندگی نشان نہیں جاتا. یاد رہتا یہ یہاں سے جل گیا تھا. اس کے بالمقابل جو لطف جنتیوں کو آ رہا ہوگا، اور تو اور جنتیوں کو دوزخی اور دوزخیوں کو جنتی دکھائے جا رہے ہوں گے. جنت والے دوزخیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، حالو ما سلککم فی سقر، ارے تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ جنتی جنت میں جا کے پوچھیں گے، جہنمیوں کو جھانک کے دیکھیں گے، پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نا.
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ایمان والوں کا، ایمان کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کر مذاق اڑایا کرتے تھے. تو جنتی ان کو دیکھ کر عبرت پڑ گیا، کیا حال ہے ان کا. اور جہنمیوں کو دکھایا جائے گا کہ جنتی بڑے عیش میں، تو جنتیوں سے کہیں گے کہ کچھ پانی ہمیں بھی دے دو، کچھ کھانا ہمیں بھی دے دو. تو جہنمی کہیں گے، وہ جہنمی جب کہیں گے نا ہم سے کھانا پانی مانگیں گے جنتیوں سے، جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ تم پہ حرام کر رکھا، ہم نہیں دے سکتے، تمہارے لیے حرام. اور جو مقربین کے معاملات ہیں، جو رب کا دیدار ہے، اس کا تو مراقبہ ہی الگ ہے. تو مراقبہ موت کے بعد مختلف قسم کے مراقبے، آخرت کے جتنے معاملات ہیں. ایک تو مراقبہ بندے کا دنیا کا ہوتا ہے کہ میں نے آج کیا کرنا ہے اور میں نے آج دن بھر کیا کیا، اس بات کا بھی مراقبہ ہوتا ہے کہ کس بات پہ توبہ کرنی ہے، کس بات پہ شکر کرنا ہے مجھے. آج بزرگ عصر کے بعد کرتے تھے، تو ہم لوگ رات میں سوتے وقت کر سکتے ہیں آج پورا دن کیا کیا. ایک مراقبہ حضوری کہہ لیں آپ، بالکل جیسے جیسے ہم کام کر رہے ہیں فوری اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کا بھی ہم نے محاسبہ کرنا ہے کہ میں نے صحیح سوچا غلط سوچا، میں یہ سوچ رہا تھا، میں یہ کر رہا تھا، میں نے صحیح کیا غلط کیا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ایک مراقبہ یہ ہے، روزانہ کا مراقبہ، زندگی بھر کا مراقبہ. آج تک کتنی نمازیں چھوٹی، کتنی جماعتیں چھوٹی، کتنے لوگوں سے لین دین کیا، کتنوں سے ہم نے توبہ کرنی ہے، کتنوں سے معافی مانگنی ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا. یہ بھی مراقبہ ہے. اگر کوئی ان مراقبہ جات پہ کرے، وہ جو اسماء الہی کے مراقبے ہیں وہ الگ ہیں، جو سلوک کے مراقبے یہ تو عوام الناس بھی کر سکتے، سارے کر لیں. یہ سارے مراقبے وہ جو ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر مومن، گناہ گار، نیک، بدکار، سب کر سکتے ہیں. بعض خاص مراقبے ہوتے ہیں جو ذکر کرنے والوں کو ان کی منزل کے لحاظ سے دیے جاتے ہیں، وہ یہاں بیان کرنے کے نہیں ہے. اور ہر ایک کو اس کی منزل کے لحاظ سے سبق ہوتا ہے، وہ مطلب سبق کے لحاظ سے وہ کروائے جاتے ہیں وہ مراقبے. بزرگان دین سے منقول ہے، تو جس کا معاملہ ہوتا ہے اس کو کرایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرمائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آمین.